السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے آنچل سنبھال رکھنا۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ یامین راؤ۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اماں میری پیاری اماں، اجازت دے دینا، ایک بار ہاں کہہ دیں۔ تمام تر سمجھانے بجھانے اور ناراضگیاں دکھانے کے باوجود جب اماں پر کوئی اثر نہ دیکھا تو وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ نہایت عاجزی سے وہ فقرہ دہرایا جو اٹھتے بیٹھتے نہ جانے کتنی دفعہ اس ایک ہفتے میں دہرا چکی تھی۔ کیسے ہاں کہہ دوں، میرا دل نہیں مانتا۔ اماں نے بھی ثابت قدمی سے وہی مخصوص فقرہ دہرایا تو اسے غصہ آ گیا۔ توبہ ہے اماں، حد کرتی ہیں آپ۔ یہ جو ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، گھروں سے دور، تو کیا سب خراب ہوتی ہیں؟ پڑھنے کے بجائے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، خاندان کی عزت کو بٹا لگاتی ہیں؟ غلط، بالکل غلط سوچ ہے آپ کی اماں۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے، جو آپ سمجھتی ہیں، جو سوچتی ہیں، غلط ہے۔ مجھ پر، اپنی بیٹی پر اعتبار تو کریں ایک دفعہ۔ میں بس اپنی تقریر بند کر اور کام کر۔ بہت پڑھ لیا تم نے، نوکری نہیں کروانی ہم نے، گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے، اتنا خرچہ کیسے برداشت کریں گے؟ اکیلی تو ہی نہیں ہے، اور بھی دو چھوٹی بہنیں ہیں۔ تیرے ابا کا کام آج کل کتنا مندے میں جا رہا ہے۔ جو روپیہ تو نے پڑھائی پر خرچ کرنا ہے، اسی سے میں تمہارا تھوڑا بہت جہیز بنا لوں گی۔ اماں کی ساری رام کہانی کی تان آخر اس کے جہیز پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ وہ کیسے سمجھاتی؟ میرے خدا! اماں میری پڑھائی کا تو آپ کو بالکل خرچ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ مجھے اسکالرشپ ملا ہے، پورے بورڈ میں میری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ میڈم نے خود مجھے کہا تھا کہ وہ ہر طرح سے میری پڑھائی کے سلسلے میں مدد کریں گی۔ میں یقین دلاتی ہوں آپ سے ایک پائی بھی نہیں لوں گی، بس مجھے کالج میں داخلہ تو لے لینے دیں۔ پھر تو ہاسٹل میں رہے گی، اکیلی دوسرے شہر میں، نہ واقف نہ کوئی اپنا۔ نہ بابا، برادری والے تو مجھے نکال باہر کریں گے۔ کل بھی قمر کہہ رہی تھی سومیا نے 10 جماعتیں پڑھ لی ہیں، بس بہت ہیں، اب اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھو۔ اماں برادری سے بہت خوفزدہ تھیں، اس میں ان کا قصور نہیں تھا۔ غریب بندہ خدا سے زیادہ برادری والوں سے ڈرتا ہے، جلتی ہیں ساری مجھ سے۔ ان کی اپنی بیٹیاں 5-7 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھی ہیں، وہ بھلا میرا پڑھنا، میری عزت اور برتری کیسے تسلیم کر لیں گے؟ شور تو مچانا ہے، مگر اماں مجھ پر اعتماد کرو، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ کسی سے ڈرنے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، یہ سب وقتی ڈراوے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب میں پڑھ لکھ کر ابا کے ساتھ ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے قابل ہو جاؤں گی تو یہی لوگ میرے آگے پیچھے ہوں گے، اور ان کو ہمارا وجود اہمیت تسلیم کرنا ہوگی۔ یہی میرا مقصد حیات ہے۔ اس کے لہجے میں عزم تھا، کچھ بن جانے کی تمنا تھی، اس کی باتوں میں وزن تھا۔ اماں خاموشی سے سبزی کاٹنے میں مصروف تھیں۔ وہ سمجھی میری باتوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اماں پھر کاغذات جمع کروا دوں؟ بے حد خوشی اور اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، تمہاری بچگانہ جذباتی باتیں سن کر میں اجازت دے دوں گی، غلط فہمی ہے تمہاری۔ اماں کے روکھے کورے جواب پر اسے بری طرح رونا آیا۔ تبھی ابا ایک دم اندر آ گئے۔ ارے نہیں نیک بخت، میری بچی کی باتیں نہ بچگانہ ہیں نہ جذباتی، بہت سمجھداری کی بات کرتی ہے۔ میں نے سب سن لیا ہے، سومی بیٹا فکر نہ کرو، جاؤ تم کاغذات لے آؤ، میں خود جمع کروا کے آتا ہوں۔ ابا نے اس کی نظروں کو مفہوم سمجھ کر مضبوط انداز میں اسے حوصلہ دیا، اور اسے تو جیسے ہفت اقلیم مل گئی ہو۔ بجلی کسی تیزی سے اندر بھاگی۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہے علیم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں اسے سر چڑھا رہے ہو؟ خبردار جو اسے کہیں دور بھیجا۔ تمہیں تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے خاندان کو منہ دکھانا ہے۔ لڑکیوں کو اتنی آزادی اور کھلی چھٹی میں نہیں دے سکتی، اماں نے حسب معمول چیخ کر کہا، اور کاغذات تھامے سومیا کے ہاتھ اور دل بری طرح کانپا۔ ابا سدا ہی اماں کے دبنگ لہجے پر دبتے آئے تھے۔ اگر اب بھی وہ ہار گئے تو؟ اور بس تو کہ آگے اس کا مستقبل مخدوش تھا۔ ابا نے اس کی زرد رنگت حسرت بھری التجائیہ آنکھوں میں دیکھا۔ لاؤ جلدی کرو، کہیں اسکول بند نہ ہو جائے۔ میڈم چلی گئیں تو کل پر بات ٹل جائے گی، اور داخلے میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، شہر کاغذات جمع کروانے ہیں۔ اماں کی خونخوار اور گھورتی نگاہوں کو قطعی نظر انداز کیے ابا نے اس کے ہاتھ سے کاغذات لیے اور باہر چل دیے۔ سمجھتے ہیں پڑھ لکھ کر وزیر اعظم بن جائے گی، یہی ہانڈی چولہا جھونکنا ہے، زمانے کے برے حالات کی خبر نہیں۔ دکان سے اٹھے، گھر آ گئے، اور گھر سے نکلے دکان پر جا بیٹھے۔ میں سنتی ہوں سارا سارا دن لوگوں کی باتیں، اکیلی لڑکی کو دوسرے شہر پڑھنے کے لیے بھیج دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مگر میری سنتا کون ہے؟ کر لو مرضی تم لوگ، دیکھوں گی کتنے دن۔
اماں زور زور سے بول رہی تھیں، ساتھ ساتھ غصے میں چیزوں کی اٹک پٹک بھی جاری تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ بولنا شامتے اعمال کو دعوت دینا تھا، خود ہی بول بول کر غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا اماں کا۔ اگر بیچ میں کوئی غلطی سے ٹوک دیتا تو اس کی خوب شامت آتی۔ سب کو اماں کی عادت کا علم تھا، اسی لیے چپ رہتے تھے۔ فوزیہ اور صوبیہ دونوں اسکول گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے سبزی پکانے لگی۔ دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا۔ پہاڑ سا بوجھ سر سے سرک گیا تھا۔ ابا کے حوصلے نے جیسے آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کیا تھا۔ وہ اب اندیشوں کے بجائے مستقبل کی منصوبہ بندی میں غرق ہو گئی تھی۔ یہ تمہارا کالج ہے سومیا بیٹی؟ ابا کے الفاظ سن کر اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ بڑے سے کالے گیٹ کے اوپر گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کی تختی جگمگا رہی تھی۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے برسوں بعد اپنے پسندیدہ ترین کھلونے کو پا کر خوشی سے دھڑکتا ہے، اور یہ اس کی برسوں ہی کی خواہش مجسم حقیقت آج بنی تھی۔ اس کی ذہانت، قابلیت دیکھ کر بچپن سے ہی لوگ کہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے گی۔ اب میٹرک میں بھی شاندار نمبروں سے کامیابی کے بعد اس کا داخلہ شہر کے اس بہترین کالج میں بہت آسانی سے ہو گیا تھا۔ وہ بے حد اشتیاق اور کچھ حیرت سے کالج میں آنے والی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ اچھا بیٹا، اب تم اندر جاؤ اور کالج میں ہی ہاسٹل وارڈن مس تسلیم خان سے مل لینا۔ تمہاری میڈم نے ان کے نام جو رکا دیا ہے وہ بھی یاد سے دے دینا، اور سامان سنبھال کر رکھنا۔ تم خود سمجھدار ہو، بس اپنی اوقات اور اپنی حقیقت نہ بھولنا۔ جب یہ دونوں چیزیں بھول جاتی ہیں تو پھر قدم ایک ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں جو اس معاشرے اور خود اپنے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ ابا نے بے حد سادہ انداز میں بہت گہری بامعنی بات کہہ دی تھی۔ وہ ہمیشہ کم بولتے تھے مگر بہت بامقصد بات کرتے تھے۔ آپ فکر نہ کریں ابا، مجھے بہت اچھی طرح اپنی حیثیت اور رتبے کا احساس ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گی۔ اس کے ٹھوس مضبوط لہجے سے مطمئن ہو کر ابا نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے اماں اور بہنوں کے لیے ڈھیروں سلام بھجوایا، اور جب تک ابا موڑ نہیں مڑ گئے وہ وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ بیگ کندھے پر سنبھالے اندر داخل ہو گئی۔ نئی جگہ، نیا ماحول، اجنبی چہرے۔ وہ خاصی متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میڈم شمیم کا پتہ کرنا تھا تاکہ ان سے تمام معلومات حاصل کر سکے، مگر یہاں تو ہر لڑکی اپنی ہی باتوں میں مگن اسے نظر انداز کیے آ جا رہی تھی۔ فرسٹ ایئر کی دیگر طالبات بھی تھیں، مگر وہ سب گروپوں کی صورت میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس کی کسی سے شناسائی تو کیا، سرے سے سلام دعا بھی نہ تھی، اور اس مشکل گھڑی میں زیب اس کے لیے مسیحا بن کر آ گئی۔ ہیلو، اس نے چونک کر سامنے کھڑی خوبصورت شوق سی لڑکی کو دیکھا۔ ہیلو، وہ بامشکل کہہ سکی۔ فرسٹ ایئر؟ جی میں، مجھے میڈم شمیم سے ملنا ہے۔ اس نے اس کے پرخلوص لہجے سے حوصلہ پا کر جلدی سے پوچھ لیا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، گھبراؤ مت، نہ خود کو پریشان کرو، اجنبی مت سمجھو خود کو، میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو۔ ہاسٹل میں رہو گی؟ اور اس کے ہمدرد رویے پر اس نے جھٹ ساری بات بتا دی۔ او ہو، تو یہ بات ہے، بھئی تم تو بہت ذہین ہو۔ میرا نام زیب ہے، میں تھرڈ ایئر میں پڑھتی ہوں، ہاسٹل ہی میں رہائش ہے، اس لیے قطعاً پریشان نہ ہو، آؤ میرے ساتھ۔ اور پھر زیب نے تمام مسئلے منٹوں میں نپٹا دیے۔ میڈم شمیم سے مل کر ہاسٹل کے تمام معاملات سیٹ کیے، اور اس کی تنہائی اور اجنبیت کی وجہ سے میڈم سے سفارش کر کے اس کا قیام اپنے ہی کمرے میں کروا لیا تھا۔ اور سومیا تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس اجنبی جگہ خدا نے اسے اتنی اچھی دوست عطا کی تھی۔ وہ خاصی پاپولر اور ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہاسٹل میں سبھی اس سے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے، کیونکہ زیب باجی ہر طالبہ کی مشکل گھڑی میں ان کی مددگار تھی، اور نہ جانے کتنی غریب لڑکیوں کو اپنے خرچ پر ہاسٹل میں رکھا ہوا تھا۔ 2-3 دن تو کلاسیں ڈھونڈنے اور ٹیچر سے تعارف میں ہی گزر گئے۔ سیکنڈ ایئر نے اگرچہ فرسٹ ایئر فول خوب منایا تھا، مگر وہ زیب کی پشت پناہی کی وجہ سے ان کی شرارتوں سے بچ جاتی تھی۔ دن بدن زیب کی عنایتیں اور نوازشیں بڑھ رہی تھیں۔ پڑھائی شروع ہو چکی تھی اور وہ دل و جان سے پڑھنے میں لگ گئی، کیونکہ اس کا مشن ہی پڑھنا تھا۔ اکثر زیب اسے زیادہ پڑھنے سے منع کرتی، یا پڑھائی کے ساتھ دوسری سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے پر مجبور کرتی، تو وہ اسے منع کر دیتی۔ ابا کا وہ فکرہ اس نے دل و دماغ میں اچھی طرح بسا لیا تھا، اسی لیے زیب کے سوا جس سے پہلے دن تعارف ہوا تھا اس نے کسی دوسری لڑکی سے نہ کالج میں اور نہ ہاسٹل میں دوستی کی تھی۔ اگرچہ اس کی ذہانت اور شاندار تعلیمی ریکارڈ کی سبھی اساتذہ نے تعریف کی تھی، لڑکیاں اس سے اپنے مطلب کے لیے دوستی کرنا چاہتی تھیں،
مگر خود اپنی محتاط طبیعت اور کچھ زیب کے منع کرنے پر وہ کسی سے بھی فرینک نہ ہو سکی تھی۔ اس نے زیادہ میل ملاپ اور دوستیاں بنانے سے منع کیا تھا، اور خود اس کی بھی کالج اور ہاسٹل میں چند مخصوص سہیلیاں تھیں۔ باقی لڑکیاں نہ اس سے ملنا چاہتی تھیں، نہ وہ خود ان سے ملتی تھی، اور اسے تو کالج کی اس رنگین زندگی سے قطعاً سروکار نہ تھا، جس کے لیے بہت سی لڑکیاں محض انجوائمنٹ کی خاطر کالج میں داخلہ لیتی تھیں، اور پھر ہر سال فیل ہو کر 4-5 سال محض تفریح طبع کے لیے یہاں ہی گزار دیتی تھیں۔ ان کو تو نہ پڑھائی سے تعلق تھا اور نہ اس بھاری رقم سے جو تعلیم کے نام پر وہ خرچ کرتی تھیں۔ پتہ نہیں والدین اندھے تھے یا انجان تھے ان کے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کی اولاد نظروں سے دور کیا کر رہی ہے۔ یہ لاپرواہی تھی، چشم پوشی تھی، یا کچھ اور کہ آنے والی نسلوں کی محافظ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھیں۔ ان لڑکیوں کو سوائے فیشن، فلموں، محبت اور آزادی کے کوئی موضوع نہیں سوچتا تھا۔ کتاب پکڑنا تو گویا گناہ تھا۔ ہر روز کالج سے باہر پہنچی ہوتی تھیں، پتہ نہیں کیا خریدتی تھیں، اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے تھے ان کے پاس، جبکہ خود اسے یہاں آئے 4-5 ماہ ہو گئے تھے، اور اماں نے جو کپڑے دیے تھے ابھی تک ان میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ چند ضرورت کی اشیاء لینی تھی، مگر اکیلے جانے کے ڈر سے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اماں اپنے ساتھ بازار کبھی کبھار لے جاتی تھیں، اور یوں ساتھ ساتھ چپکائے رہتیں کہ جیسے کوئی اسے چرا لے گا۔ اب اتنی پابندیوں کے بعد اسے اکیلے جانا خاصا دشوار لگا تھا، مگر یہاں بھی زیب ہی کام آئی۔ انہوں نے اس کی مطلوبہ اشیاء کی لسٹ اپنے بیگ میں رکھ لی تھی، اور جب وہ بازار جا رہی تھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر لان میں آ گئی۔ کیمسٹری کا ٹیسٹ تھا، وہ کتاب کھول کر زور و شور سے پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ کافی دیر بعد تیز ہوا چلنے سے وہ چونکی، اتنا مگن تھی پڑھنے میں کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا، موسم بھی طوفانی سا ہو رہا تھا، تیز ہوا کے ساتھ بادل بھی امڑے چلے آ رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر گیٹ کی طرف دیکھا، ان لوگوں کو گئے بہت دیر ہو چکی تھی اور آنے کے آثار بھی نہ تھے۔ چوکیدار بھی گیٹ سے غائب تھا۔ زیب کی طرف سے دل اتنا پریشان ہوا کہ وہ بے اختیار گیٹ کے قریب چلی آئی۔ سلاخوں سے باہر جھانکا ہی تھا کہ شریر دوپٹہ ہوا کے رخ اڑ کر باہر جا گرا۔ اس اچانک آفتاب پر وہ بری طرح ہراساں ہو گئی۔ دوپٹہ مزید دسترس سے دور ہو رہا تھا، چوکیدار بھی غائب تھا، اور بغیر دوپٹے باہر کیسے نکلتی؟ بے حد پریشانی سے وہ بیچارگی کی حالت میں تھوڑا سا گیٹ کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ وہ اس کا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے چلا آیا۔ یہ آپ کا دوپٹہ ہے؟ لہجہ خاصا کرخت تھا۔ اس نے جھپٹ کر دوپٹہ کھینچا۔ جی جی شکریہ، بہت شکریہ، دراصل ہوا کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا، ورنہ… خوب اچھی طرح لپیٹ کر اس نے بے حد تشکر سے اس نیک انسان کو شکریہ کہا جو رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا، ورنہ اس کے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ گم ہو جاتا، دوبارہ تو بننا بھی مشکل تھا۔ بی بی نہیں لگتی ہو۔ بہرحال یاد رکھنا، اگر طوفان میں آنچل ہاتھوں سے نکل جائے تو واپسی کی امید بہت کم ہوتی ہے، اور ہر دفعہ خوش قسمتی یا اتفاق ساتھ نہیں دیتا۔ اس نے چونک کر اس ہینڈسم، سمارٹ مگر سخت لہجے والے بندے کو دیکھا۔ بہت ذو معنی بات سمجھا گیا تھا وہ۔ فوراً اندر چلی گئی۔ باہر کے طوفان سے زیادہ شدید طوفان اندر برپا تھا۔ دل تنہا پتے کی طرح ڈول رہا تھا۔ اتنا عجیب واقعہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، مگر پہلے کبھی وہ یوں طوفان میں باہر بھی تو نہیں نکلی تھی نا۔ اس نے بمشکل دل کو سنبھالا، پکا ارادہ کر لیا، اب باہر ہرگز ہرگز نہیں جائے گی۔ پتہ نہیں کون تھا، اور اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا۔ اسے ایک دم خیال آیا، گرلز کالج کے ہاسٹل کے باہر کھڑے ہونے والے لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ اسے کچھ اندازہ یہاں رہ کر باتیں سن کر ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ بھی؟ اس نے لمحہ بھر کو سوچا۔ نہیں نہیں، وہ تو خاصا شریف بندہ لگتا تھا، ایسا ویسا ہوتا تو یوں اتنی شرافت سے دوپٹہ نہ واپس کرتا۔ اور پھر اس کی گہری طنزیہ نصیحت۔ رات کو زیب کے آنے تک وہ متعدد بار اس اجنبی کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ ارے یار، موسم خراب تھا، اتنی آندھی تھی، کیسے آتے؟ ایک ٹی ہاؤس میں بیٹھے رہے، جو ہی آندھی تھمی ہم آنے لگے، تو سمیرہ اور عذرا کہنے لگیں، آج نکلے تو ہیں ہی، چلو ڈنر باہر ہی کر لیتے ہیں۔ وہاں سے ہم ہوٹل چلے گئے، اور اب سیدھا یہاں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اس نے جب اتنی رات گئے آنے کا سبب پوچھا تو زیب نے نہایت مزے سے ہنستے ہنستے بتا دیا۔ وہ خاصی حیران تھی اس کی دلیری اور جرأت پر، مگر وارڈن تو شام 6 بجے کے بعد کسی کو باہر نہیں نکلنے کی اجازت دیتی۔ آپ… ارے چھوڑو میری جان، یہ وارڈن اور اس کے حکم نامے صرف تم جیسی بی بی لڑکیوں کے لیے ہیں۔ مجھے وہ نہیں روک سکتی، مجھے اچھی طرح جانتی ہے، اور پھر ابو کی وجہ سے بھی لحاظ کرتی ہے۔
ویسے بھی یار ہم ان سے اجازت لے کر گئے تھے، اب موسم کی خرابی کے ذمہ دار تو ہم کم از کم نہیں تھے کیوں؟ اس کی حیرت پر اس نے ہنس کر اس کا گال چھوا۔ ہاں، اس نے شرما کر فوراً منہ نیچے کر لیا، اور اس ادا پر زیب بہت دیر تک ہنستی رہی۔ سچ سومی، تو مجھے وہاں بہت یاد آئی، اتنا مزہ آیا، وہاں خوب انجوائے کیا، تم ہوتی تو خوش ہو جاتی۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، آئندہ گئے تو تمہیں بھی لے جائیں گے۔ اس کی محبت پر وہ اب دیدہ ہو گئی۔ نہیں باجی، میں نہیں جا سکتی، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ شش پگلی، خبردار جو آئندہ یہ بات منہ سے نکالی۔ بہن ہو تم میری، اور بہن کے ہوتے ہوئے ایسی بات، میں ڈوب مروں گی شرم سے اگر میرے خلوص پر کبھی تم نے شک کیا۔ پگلی، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق ہے؟ زیب کی ڈانٹ اور پرخلوص شکوے پر وہ حقیقتاً بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے خلوص کا مذاق اڑایا تھا، سو معافی بھی مانگ لی اور اس نے ساتھ جانے کا وعدہ بھی لے لیا، اور لمحوں میں ہی وہ دوبارہ اپنی جون میں آ چکی تھی۔ ارے سومیا علی، تم رو کیوں رہی ہو؟ ابا کا خط آیا تھا، سب کی طرف سے بہت بہت سلام دعا لکھا تھا۔ صوبی اور فوزیہ اسے بہت یاد کرتی تھیں۔ اماں کا حسب معمول ایک ہی تقاضا تھا، واپس آ جاؤ، اور اپنوں کی یادوں اور محبتوں نے اس کی آنکھوں کو اشک بار کر دیا تھا۔ جبھی زیب باجی نے انتہائی محبت اور شفقت سے اسے باہوں میں سمیٹ کر پوچھا، کچھ نہیں، بس یوں ہی ابا کا خط آیا ہے، اس نے آنکھیں صاف کیں۔ او ہو، تو اسی لیے ساون بن بادل برس رہا ہے، دکھاؤ کیا لکھا ہے؟ اجازت؟ زیب نے اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ شرمندہ سی تھی، خط تو وہ پڑھ ہی لیتی تھی، مگر آج کے خط میں ابا نے لکھا تھا کہ ہاسٹل فیس کا ابھی انتظام نہیں ہو سکا، کوشش کر رہا ہوں، کچھ لیٹ ہو گیا تو میڈم سے بات کر لینا۔ بہت بری بات ہے سومیا، تم مجھے بہن نہیں سمجھتی ہو نا؟ جاؤ، میں نہیں بولتی، اس نے انتہائی خفگی اور غصے سے اسے کہا۔ کیا ہوا، ناراض کیوں ہیں؟ بتائیں تو۔ اس کی جان پر بن آئی تھی، ایک وہ ہی تو مضبوط سہارا تھی اس جگہ پر اس کا بہت حوصلہ رہتا تھا۔ ناراضگی کی تو بات ہے، تم نے ہاسٹل فیس نہیں دی اور ابا کو خط لکھ دیا، مجھے تو کم از کم بتا دیتی۔ وہ دراصل میں آپ کے پہلے ہی احسان کیا کم ہیں، آپ نے مجھ جیسی لڑکی کو بہن۔ بس خبردار جو کچھ بولی، میں تمہیں خیرات نہیں دیتی ہوں، قرض دیتی ہوں، جب گھر سے رقم آئے گی تو مجھے دے دینا، مگر ہاسٹل کے اخراجات بر وقت ادا کرنے سے طالب علم کی عزت بنی رہتی ہے، سمجھی تم؟ وہ خاصی شرمندہ تھی۔ جی، تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ خاموشی سے اپنے سوال کو دل میں دبائے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ڈر تھا کچھ پوچھا تو خفا ہو جائے گی، اندازہ تو تھا جب وارڈن کے پاس وہ پہنچی تو یقین بھی ہو گیا، اور اس کا سر زیب کی عظمت پر جھک گیا۔ آج اس کا دوسرا پیریڈ فری تھا، سو وہ گراؤنڈ میں ہی پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس کی کلاس فیلو ثانیہ نے مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی، کیونکہ اس کا حلقہ احباب بہت کم تھا، لیے دیے انداز سے بھی لڑکیاں زیادہ بے تکلف نہیں ہوتی تھیں۔ ہاں ضرور، آؤ بیٹھو، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ انگلش کی سمری یاد کر رہی ہوں۔ اچھا ہاں، آج میڈم نے لکھوانی ہے، میں نے بھی آج کے ٹیسٹ کی خوب تیاری کی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے باتیں کر رہی تھی، تکلف کی دیوار خاصی حد تک گر چکی تھی۔ ویسے بھی سومیا مردم بیزار یا تنہائی پسند تو نہیں تھی کہ کسی سے بات نہ کرتی، اسے تو کچھ اپنی کم حیثیت اور کچھ زیب کی ہدایت تھی، جبھی اس نے کسی لڑکی کی طرف خود قدم نہیں بڑھائے تھے، ورنہ آج جس طرح ثانیہ نے اسے پڑھائی اور کالج کے بارے میں باتیں کی تھیں، اسے بہت اچھا لگا تھا، اور جاتے جاتے کتنی خوبصورتی اور معصومیت سے وہ کہہ گئی تھی، سومیا اگر آپ کو میری بے تکلفی پسند نہ آئے یا برا محسوس ہوا ہو تو سوری، اور اگر پسند کرو تو میں تمہیں دوستی کی پیشکش کرتی ہوں۔ اس کے سادہ اور بے تکلف لہجے میں خلوص کی چاشنی محسوس کیے بغیر وہ رہ نہ سکی۔ ایسی بات نہیں، مجھے تم جیسی بے تکلف، سادہ اور ذہین دوست کی ضرورت تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا، میں تمہارے خود آنے پر شکر گزار ہوں۔ گڈ، ملاؤ ہاتھ۔ اس نے گرم جوشی سے اس کا نرم و نازک سانولا ہاتھ تھام لیا۔ اوکے، میں چلتی ہوں، میرا پیریڈ ہے، کل ملیں گے، تمہارا سیکنڈ پیریڈ فری ہوتا ہے نا؟ ہاں، بس ٹھیک ہے، اچھا بائے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ملا کر چل دی تو وہ بھی اپنی کلاس میں چلی آئی۔ سومیا نے سائنس رکھی تھی جبکہ وہ آرٹس سبجیکٹ پڑھ رہی تھی۔ زیب کی رات کو اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی، سو وہ کالج سے چھٹی پر تھی، اسی لیے آج ثانیہ کے ساتھ سیکنڈ اور فورتھ پیریڈ میں خوب گپ شپ لگائی۔ اس نے دوسری ہی ملاقات میں اپنے بارے میں تمام تفصیل نہایت سچائی سے سومیا کو بتا دی تھی۔ وہ 3 بھائی 2 بہنیں تھے، ایک بھائی بڑا تھا، ابھی آرمی انٹیلیجنس جوائن کی تھی، اس سے چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور تیسرے نمبر پر خود ثانیہ تھی۔ 2 بھائی چھوٹے تھے، ابو ایئر فورس کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، اب اپنا بزنس کر رہے تھے۔ دراصل ابو کو ریڑھ کی ہڈی میں شدید تکلیف کی وجہ سے ایئر فورس چھوڑنا پڑی، ورنہ انہیں تو اپنے پیشے سے عشق تھا۔ اب بھائی کو بھی انہوں نے آرمی انٹیلیجنس میں بھرتی کروایا ہے۔
انشاءاللہ جلد ہی وہ کمانڈو اور پھر فل کمانڈو بن جائیں گے۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں بھائی کی محبت اور مستقبل کی امید واضح دکھائی دے رہی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں ضرور وہ دن دکھائے، اس نے صدق دل سے دعا دی۔ ان کا تو اپنا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اماں کے چڑچڑے پن اور ان بہنوں پہ سختی کی وجہ یہ بھی تھی۔ حالانکہ ابا مرد تھے مگر انہوں نے باوجود خواہش کے کبھی کھلم کھلا اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اماں کو طعنہ دیا تھا، مگر اس کمی کا اماں کو خود ہی اتنی شدت سے احساس تھا کہ ان کی عادتوں میں لڑائی جھگڑا اور بچیوں کے متعلق انتہائی سختی رچ گئی تھی۔ یہ تینوں بہنیں خود بھائی کی بے پناہ حسرت رکھتی تھیں۔ وہ اکثر سوچا کرتی، اگر میرا بھائی ہوتا تو ابا کا ہاتھ بٹاتا، اور اماں جو ہر وقت کم پیسوں کا رونا روتی رہتی ہیں وہ بھی کتنا خوش ہوتی، بھائی کی کمائی سے کتنے مسئلے حل ہو جاتے۔ یہ اس کی محدود سوچ تھی، بس ایک تصور تھا، حالانکہ بعض اوقات صورتحال اس کے برعکس بھی ہو جاتی ہے۔ نیتوں، مرادوں اور چاہتوں سے مانگے گئے بیٹے ماں باپ کو بڑھاپے میں قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یوں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے اپنے بیٹے کی جدائی اور اس کی نافرمانی کے زخم لیے قبروں میں سو جاتے ہیں۔ کفن دفن بھی محلے والے مل کر کرتے ہیں۔ ان کے اپنے محلے میں اسی قسم کی مثال موجود تھی۔ ابا اماں کو یہی صورتحال بتا کر ٹھنڈا کرتے تھے، مگر حسرت تو اپنی جگہ موجود تھی، اور اب یہ خواہش جیسے دبی ہوئی چنگاری تھی جسے ثانیہ کی باتوں نے بھڑکا کر آگ بنا دیا تھا۔ وہ بے حد اشتیاق سے اس کی باتیں سنتی۔ دونوں میں دوستی کا تعلق دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بھی ثانیہ کو تمام حالات بتا دیے تھے۔ اتنے دنوں کے میل ملاپ کے بعد آج اس نے زیب کے متعلق اتنی عجیب بات کہی تھی کہ اسے یقین تو کیا آتا، الٹا غصہ آ گیا۔ دیکھو پلیز، غصہ کرنے سے پہلے میری بات ٹھنڈے دل و دماغ سے سن لو، پھر بے شک ناراض ہو جانا۔ میں ویسے ہی کسی کے متعلق بہتان تراشی کو گناہ سمجھتی ہوں۔ ثانیہ نے جلدی سے اسے سمجھایا۔ نہیں ثانیہ، تم بالکل غلط کہہ رہی ہو، میں زیب کو تم سے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ہرگز ایسی نہیں، میرا تو دن رات کا ساتھ ہے، کیسے مان لوں تمہارا الزام۔ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ سب فریب تھا، محض اسے بیوقوف بنانے کو نیک بیوی کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا، ورنہ وہ انتہائی عیار بے حیا تھی۔ ہر نئی آنے والی لڑکی کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے وہ ایسی ہی ہمدردی اور محبت دکھاتی تھی، اور جب وہ مقروض ہو جاتی تو پھر اپنا آپ دکھانے پر اتر آتی۔ اس وقت سوائے اس کے احکامات پر عمل کرنے کے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا تھا۔ ان لڑکیوں کا ایک مخصوص گروہ تھا جو انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہیروئن کی سپلائی کے لیے ان لڑکیوں کو کثیر رقم ملتی تھی، جو دور دراز دیہاتوں سے آنے والی سادہ لو لڑکیوں کو پہلے پہل مفت دیتی تھیں، پھر انہیں اپنا عادی بنا کر ان سے بھاری رقم کا مطالبہ کرتیں۔ جب وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتی اور کہیں سے بھی کچھ رقم ملنے کی آس نہ رہتی تو نشہ پورا کرنے کے لیے کالج چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس مخصوص جگہ پر پہنچ جاتی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ان لڑکیوں کے انتہائی بارسوخ اور بااثر افراد سے رابطے تھے، ان کی چہیتیاں تھیں، اسی لیے کبھی کسی کو حرف شکایت زبان پر لانے کی جرأت نہ ہوئی تھی، اور جن لڑکیوں نے ان کے مکروہ چہرے دکھانے کی کوشش کی تھی اور پرنسپل سے شکایت کی تھی، انہیں اس قدر بدنام کیا گیا کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈے سے تنگ آ کر کالج ہی چھوڑ گئیں، اور یوں ان کی اپنی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ 2 سال سے یہ سب ہو رہا تھا۔ زیب اور ثانیہ کے ابو اور بھائی کی وجہ سے خاصا دبتی تھی۔ اس کے ماموں ASP تھے، اسی لیے ابھی تک اس کے خلاف وہ انتقامی کارروائی نہیں کر سکی تھی جو دوسری شریف لڑکیوں کے ساتھ کی تھی۔ البتہ ہر نئی آنے والی لڑکی کو پہلی نصیحت یہی کرتی تھی کہ وہ کالج میں زیادہ دوستیاں نہ بنائیں اور کسی سے بے تکلف نہ ہوں، اور خاص طور پر ثانیہ سے بالکل میل جول نہ رکھیں، اور لڑکیاں خود بخود اس سے دور ہو جاتی تھیں، اور پھر انہیں احساس اسی وقت ہوتا تھا جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا اور آخری راستہ موت یا زیب کا حکم ماننا رہ جاتا تھا۔ ماں باپ کی بدنامی کے خوف سے وہ اور اس دلدل میں دھنستی جاتی تھیں۔ زیب 1 ہفتے سے بیماری کی وجہ سے کالج نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اسے سومیا اور ثانیہ کی دوستی کی خبر نہ ہو سکی۔ ویسے بھی وہ چالاک اور شاطر ذہنیت کی مالک تھی، اپنا اتنا گہرا رنگ جماتی تھی کہ جب لڑکیاں اس کے پاس ثانیہ کی کہی باتوں کی تصدیق کے لیے آتیں تو وہ خوب اچھی طرح ان کی ہمدرد اور خیرخواہ بن کر ثانیہ کے ہی خلاف ہرزہ سرائی میں انہیں اتنا یقین دلاتی کہ وہ حقیقتاً اسے مظلوم اور ثانیہ کو گنہگار سمجھنے لگی تھیں، اور ثانیہ جو اس کے خلاف ٹھوس ثبوت اکٹھے کرنا چاہتی تھی ہر دفعہ ناکام ہو جاتی۔ کیا بات ہے، بہت چپ ہو سومیا؟ زیب نے گہری کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر جما کر پوچھا تو وہ چونک پڑی۔ جب سے ثانیہ نے زیب کے متعلق غلط باتیں کی تھیں اس کو شدید دکھ ہوا تھا سن کر، اور اسی دن سے اس نے ثانیہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اگرچہ وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے، مگر وہ ناراضگی سے راستہ بدل لیتی۔
اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ بظاہر کتنی سادہ، معصوم اور ہنسمکھ لگتی تھی، مگر اندر سے انتہائی شکی اور حاسد تھی۔ دوسروں کے متعلق اتنی گھٹیا باتیں کیوں کرتی تھی؟ اور اپنے سوال کا جواب بھی جلد ہی اسے مل گیا۔ کئی دنوں سے زیب اسے خاموش خاموش الجھا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسے ساری رپورٹ مل گئی تھی۔ جان بوجھ کر اس نے سومیا کو ڈھیل دی تھی تاکہ وہ اچھی طرح پریشان ہو جائے تو وار کرے۔ آج اس نے جب پیار سے پوچھا تو سومیا چونک گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی گھر یاد آ رہا تھا۔ اسے ثانیہ کے متعلق بتانا اچھا نہیں لگا کہ اس طرح خود اس کی اپنے انا مجروح ہوتی تھی۔ وقار خراب ہوتا تھا کہ ایک ایسی گھٹیا دوست اس نے بنائی جس کی اصلیت ہی نہ پہچان سکی۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ گھاک شکارن تھی، جانتی تھی کب کہاں شکار پر حملہ کرنا ہے۔ اب تم نے اپنی دوست سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے؟ بے حد افسردہ اور یاس بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں تو میں واقعی گھر کی وجہ سے اداس ہوں۔ گھر کی وجہ بھی ہوگی مگر اصل وجہ تو ثانیہ ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک دم دھماکہ کیا۔ بری طرح چونک گئی تھی وہ۔ زیب، اس نے آپ کے بارے میں؟ زیب نے اس کی بات کاٹی۔ جانتی ہوں اچھی طرح، کیا کیا کہا ہوگا اس نے۔ وہ ذلیل لڑکی اپنی نیچ گھٹیا حرکتوں سے کیسے باز رہ سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں حقارت اور نفرت کے شعلے اٹھنے لگے تھے۔ سومیا، زیب نے حیرت سے اسے دیکھ کر پکارا۔ اتنا غصیلا روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ تمہیں اسے چھوڑنے پر دکھ ہوا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں تو آپ سے شرمندہ ہوں کہ وہ آپ کے خلاف ایسی باتیں کہہ گئی اور میں جواب میں اس کا منہ نہ توڑ سکی۔ وہ آپ کے خلاف ایسی باتیں کرتی ہے، آپ اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ کتنے دنوں سے یہ سوال ذہن میں چبھن پیدا کر رہا تھا۔ ہاں، میں جانتی تھی تم مجھ سے یہی پوچھو گی، مگر ایک بندہ اگر اپنی اوقات دکھانے پر اتر آئے اور نیچ حرکتیں کر کے دوسروں کو بدگمان کر رہا ہو تو کیا جواباً مجھے بھی ایسا ہی رویہ دکھانا چاہیے؟ نہیں، میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ نیکی اور بدی کے مقابلے میں جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے۔ میرا صبر ضرور رنگ لائے گا، تم فکر نہ کرو۔ تمہارے جذبات نے میرے دل میں تمہاری عزت اور بڑھا دی ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ زیادہ کسی سے فری نہ ہونا۔ چلو خیر، یہ تجربہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آئندہ کبھی میری لا علمی میں کسی سے یوں دوستی نہ بنانا۔ اور ثانیہ سے تو اگر بات بھی کرتے دیکھا تو میں اسی دن تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لوں گی۔ اگر تنہائی محسوس کرو بلکہ دوستی کی چاہت ہو تو مہرین، سمرین، فائزہ، نازیہ کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، بلکہ میں انہیں کہوں گی کہ تمہیں کمپنی دیں اور دوست بنائیں۔ شکریہ زیب، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی موجودگی اور ساتھ کا تو مجھے بہت سہارا ہے۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گی۔ اس نے لاڈ سے زیب کے ہاتھ تھام لیے تو وہ بھی اسے ساتھ لگا کر ہنس پڑی، اور پھر باوجود ثانیہ کی کوششوں کہ وہ اسے بالکل نہیں ملتی تھی اور اب وہ تنہا بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ زیب گروپ کی تربیت یافتہ مہرین سمرین ہر وقت چمٹی رہتی تھیں۔ ایک منٹ کے لیے اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں، اور وہ بیوقوف لڑکی بھی مکمل ان کے رحم و کرم پر تھی۔ ثانیہ اسے دیکھ دیکھ کر کٹتی، جبکہ وہ اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی، بلکہ کہیں سامنا ہو جاتا تو نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ رات کو دیر تک پڑھنا اس کی عادت تھی۔ سالانہ امتحان ہونے والے تھے اور اسے اپنی سابقہ اول پوزیشن برقرار رکھنی تھی، اور خاصا ٹف مقابلہ تھا، سو محنت بھی زیادہ کرنی تھی، سو وہ پوری طرح مگن تھی۔ تبھی ایک دم آ کر مہرین نے اسے کتاب چھین لی۔ ارے سومی، ہر وقت کیا پڑھاکو کیڑا بنی رہتی ہو؟ خدا کے لیے کبھی ان کتابوں کے علاوہ بھی کچھ سوچ لیا کرو۔ یہ کیا سوچے گی؟ کتابوں کے علاوہ اس بیچاری نے دیکھا ہی کیا ہے؟ سمرین نے ہنستے ہوئے اس کی میز پر سے تمام کتابیں ہٹا کر جگہ بنائی اور بیٹھ گئی۔ بھائی، کل ٹیسٹ ہے اور مجھے تیاری کرنی ہے۔ امتحان سر پر ہیں، مجھے تنگ نہ کرو، بلکہ تم خود بھی جا کر پڑھو۔ ہر وقت ہلا گلا اور کھیل کود بھی اچھا نہیں ہوتا، اس نے رسان سے سمجھایا۔ خدا کے لیے میڈم شمیم بننے کی کوشش نہ کرو میری جان، یہ حسین اور آزاد دن دوبارہ کہاں ملیں گے؟ موج میلہ کر لو، پھر تو گھر کی چار دیواری میں ہی قید ہونا پڑے گا۔ یہاں تو عیش سے گزار لیں۔ اسے مہرین کی سوچ پر افسوس ہوا۔ چھوڑو مہر، آؤ سومی تمہیں انڈین میگزین دکھاؤں۔ سچ تمہاری شکل انڈین اداکارہ سومی علی سے بہت ملتی ہے، بلکہ تم تو اس سے بھی پیاری ہو۔ اگر فلموں میں آ جاؤ تو تہلکہ مچا دو، لوگ اصلی والی سومی علی کو بھول جائیں۔ توبہ توبہ، خدا نہ کرے، میں کیوں فلموں میں جاؤں؟ فلموں میں تو برے اور خراب لوگ جاتے ہیں، اس نے دہل کر کہا تو وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگیں۔ یہ دیکھو، یہ ہے نا بالکل تمہارے جیسی۔ اس نے بغور نیم عریاں لباس پہنی اداکارہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں، بیزاری سے کہا۔ اس کے ذہن پر تو ٹیسٹ سوار تھا۔ بور، تم بہت بور ہو لڑکی۔ زندگی کو ہماری نظر سے دیکھو، کتنی سہانی اور رنگین نظر آئے گی۔ اچھا، اپنا پسندیدہ اداکار بتاؤ۔ سمرین نے انتہائی دلچسپی ظاہر کی۔ پسندیدہ اداکار؟ میں نے تو کوئی انڈین فلم ہی نہیں دیکھی اور نہ ہی مجھے کوئی پسند ہے۔ اس کے جواب پر انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ او ہو، تم تو بہت بدھو ہو۔
चलो समर इसे एल्बम दिखाओ। महरीन ने उसे फोटो कार्ड वाला एल्बम दिखाया। ये गोविंदा है, ज़रा इसकी बॉडी देखो, क्या गजब का फिगर है। और ये आमिर खान है, इंडियन फिल्मों का मशहूर तरीन हीरो, कितना मासूम सा है, इसके बाल बहुत प्यारे हैं। और ये अक्षय कुमार, क्या कद है, गजब का डांसर है। वो एक एक तस्वीर पर रवां तबसरा भी कर रही थीं, जबकि उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा इन अदाकारों का हदूद अरबा सुना था। कहते हैं बदी पुरकशिश होती है, इसकी तरकीब बहुत जल्द मिलती है, और उसकी तो टीन एज थी। वो दोनों एल्बम उसी के पास छोड़कर खुद चली गई थीं, और शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा बिला ज़रूरत उसने टेस्ट की तैयारी के बजाय बहुत देर तक उस एल्बम को देखा था। नतीजा ज़ाहिर है, सुबह होने वाला टेस्ट अगरचा बहुत बुरा तो नहीं हुआ था, मगर उसके मयार का हरगिज़ न था, और इसे इसका सदमा भी बहुत था। खुद पर लाख नफरीन भेजी, पक्का इरादा कर लिया कि जाते ही वो एल्बम इनके हवाले कर देगी, मगर इसकी नौबत ही ना आई। दोपहर को आखिरी 2 पीरियड फ्री थे उसके, लिहाजा ज़ेब उसे अपने साथ ज़बरदस्ती बाजार ले गई। वो बहुत झिझक कर घबराई हुई सी ज़ेब के पीछे पीछे इसी हजूम में यूं चल रही थी जैसे किसी छोटे से बच्चे को मेले में खो जाने का डर हो। ओहो सोमी, ये क्या पेंडूपन दिखा रही हो, एतमाद से चलो, तुम्हें कोई उठाकर नहीं ले जाएगा, मेरे साथ साथ सीधी होकर चलो, घबरा क्यों रही हो। ज़ेब ने डांटते हुए उसका हाथ थामकर पीछे से आगे किया, और वो भी इसकी बात पर कुछ एतमाद से कदम उठाने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, बहुत दिन बाद सरकार ने याद किया। वो एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान में दाखिल हुई तो एक खुशशक्ल स्मार्ट से नौजवान ने बेतकल्लुफ़ी से ज़ेब को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम सब ठीक हैं, आप सुनाएं। ज़ेब ने मोहतात रवैया इख्तियार किया। बिल्कुल ठीक कैसे आना हुआ वो भी समझ गया था। एक नज़र नौवात लड़की पर डाली, खासी घबराई हुई बैठी थी। भाई जवाद साहब, ये मेरी बहन सोमिया है, इसके लिए खूबसूरत और कीमती सा सूट लाएं। मैं इसे आज पहली बार अपने साथ लाई हूँ, इसलिए आज की शॉपिंग मेरे ज़िम्मे। ज़ेब ने प्यार से उसे देखा। वो तो हैरत से कंग इस दुकान और सामने फैले मलबूसात को देख रही थी। ऐसे कीमती नफीस मलबूसात तो ख्वाब में भी नहीं देखे थे। अम्मा ने हमेशा अपनी पसंद का कम कीमत कपड़ा ही ख़रीदा था। इन्हें लड़कियों के रेशमी कपड़े और बनना संवरना अच्छा नहीं लगता था। भाई कहाँ गुम हो तुम सोमी, अब बता भी दो कौन सा सूट लोगी। ज़ेब की आवाज़ उसे दोबारा इस ख्वाबनाक जगह ले आई। वो क्या कहती, उसे तो कपड़े की पहचान थी, ना ही कीमत का अंदाज़ा। महरीन समरीन मेकअप की चीज़ें देख रही थीं। वहाँ भी काउंटर पर खूबसूरत लड़का इनसे हंस हंस कर गुफ्तगू कर रहा था, जैसे पुराना वाकिफ़ हो। मेरा ख्याल है ज़ेब आप पसंद कर लें, ये तो खासी परेशान हो गई हैं, जवाद ने हंसते हुए कहा। बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था वो, और इससे वो और घबरा रही थी। हाँ चलो, अब की दफ़ा मेरी पसंद पर सूट ले लो। वो सोचते हुए बोला, ये दे दें, वैसे भी नीवी ब्लू कलर इसके गोरे रंग पर खूब सजेगा। ज़ेब के गोरे रंग कहने पर जवाद ने एक बार फिर इंतहाई बेबाकी से उसको देखा। उसकी नज़रों से जिस्म पर चूंटियां सी रेंगती महसूस हो रही थीं। दिल चाह रहा था यहाँ से भाग जाए। ये अच्छी जगह नहीं, ये लोग अच्छे नहीं। वो कम उम्र थी, ऐसी जगह पहली बार आई थी, इस माहौल से कतई नावाकिफ़ थी, मगर इन सब के बावजूद वो औरत थी, और औरत के अंदर जंगली जानवर की तरह एक ख़ास हिस्स होती है जो उसको ख़तरे का एहसास दिलाती है। उसका दिल एकदम ही घबरा गया। वह ज़ेब को लिफाफा पकड़ा रहा था, और उसका हाथ वाज़ेह तौर पर ज़ेब के हाथ से टकराया भी था, मगर वो दोनों कतई अनजान बने हुए थे। ज़ेब प्लीज़ चलें, बहुत देर हो गई है। इसने ज़ेब का बाजू सख्ती से पकड़कर परेशानी से कहा। इसके लहजे पर दोनों चौंक से गए। ज़ेब समझ रही थी उसकी कैफियत। हाँ हाँ बिल्कुल चलो, लो ये शॉपर पकड़ो, आओ भाई बस करो, चलो अब। वो फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई। अच्छा जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे इस सूट के पैसे ना लेकर आपने अच्छा नहीं किया। ज़ेब ने उसके सूट की तरफ इशारा किया। ओह जनाब, आपकी बहन है, हमारी तरफ से भी तोहफे का हक बनता है। आप अब ये अजनबियों वाली बातें छोड़ें, आइंदा भी हम खादिम हैं। वो हंसते हुए उसका शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आईं। रास्ते में जब वो बाजार से निकल रही थी तो उसे शिद्दत से एहसास हुआ जैसे कोई बहुत गहरी नज़रों से उसे घूर रहा है, मगर इधर उधर देखने के बावजूद कुछ समझ में नहीं आया। नज़रों का हिसार अभी तक महसूस हो रहा था, और फिर उसे वो नज़र आ गया। लम्हा भर को वो चलते चलते रुक सी गई। वो इंतहाई गुस्सीली और नफ़रत भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। मोटरसाइकिल पर बैठा वो भी शायद कुछ खरीदने ही आया था। यहाँ उसे देखकर जहाँ दिल में एकदम लतीफ़ सा एहसास जागा था, वहीं उसके अंदाज और तासुरात की तलखी, चेहरे की करखदगी उसे सहमा भी गई। पता नहीं उसे इन लोगों के साथ यहाँ देखकर वो क्यों इतना बिफर गया था। उसने तेज़ तेज़ कदमों से आगे जाती ज़ेब को जा लिया, और एक जज्बे के तहत मुड़कर देखा तो वो अभी तक उस पर नज़रें जमाए हुए था। गड़बड़ाकर वो तेज़ी से उनके साथ हो ली।
پے در پے ان واقعات نے اس کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ ویسے تو وہ ان لوگوں کے اتنے آزاد اور بے باک رویے کو ہی نہ سمجھ سکی تھی، اوپر سے اتنا قیمتی تحفہ بھی زبردستی زیب باجی نے اسے لے دیا تھا۔ باوجود نہ کرنے کے اور ناراضگی کی ایک دھمکی سے خوفزدہ ہو کر اس نے سوٹ لے لیا تھا۔ کچھ اس کے اندر بھی چور تھا، وہ مفت میں ملنے والے اتنے قیمتی تحفے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو بہت دیر تک اس قیمتی سلک کے سوٹ کو، جس پر گولڈن موتیوں کا نفیس اور بھاری کام بنا ہوا تھا، بہت دیر تک ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھتی رہی۔ اتنا نفیس کپڑا کہ ہاتھ بھی پھسل جائے، یہ سب کچھ تھا، مگر اندر گہرائی میں جو ایک خلش تھی اس کی چبھن اور پریشان کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنے غصے میں تھا۔ اس نے اسے پہچان بھی لیا تھا، حالانکہ صرف ایک بار گیٹ پر ہی دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد بہت دفعہ اس نے اس کے بارے میں سوچا تھا، کئی دفعہ بہانے سے گیٹ پر بھی گئی تھی، مگر وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اس کی آواز کی بازگشت اکثر اسے بھٹکنے سے بچا لیتی تھی۔ اس کی آواز اس کے آنچل کی محافظ تھی۔ اگر طوفانوں میں آنچل ہاتھ سے نکل جائیں تو واپسی کی امید بہت کم ہوتی ہے، اور ہر دفعہ خوش قسمتی یا اتفاق ساتھ نہیں دیتا۔ آج بھی شدت سے اسے الفاظ یاد آئے تھے۔ دل و دماغ کی جنگ، جو کہ بدی اور نیکی کی جنگ تھی، اس کے اندر بری طرح چھڑ گئی تھی۔ دل کہتا تم نے سوٹ لے کر اچھا کیا، اتنے خلوص سے اس نے دیا ہے، وہ ہمدرد ہے، اسے انکار کر کے ناراض کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک وہی تو مددگار ہے، اس نے تو ہاسٹل فیس بھی اس سے نہیں لی تھی۔ جب ابا نے رقم بھیجی اور اس نے واپس کرنا چاہی تو ناراض ہو کر کہنے لگی، بہنوں سے یہ لین دین سستا نہیں، یہ تم پاس ہی رکھو، کام آئیں گے۔ مگر آپ نے تو قرض دیا تھا، اور پھر اب رقم آ جو گئی ہے، آپ کا احسان تو بہت بڑا ہے، میں کہاں حق ادا کر سکتی ہوں، مگر یہ رقم تو لے لیں۔ نہیں، بس تم اسے اپنی بہن کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو، تم یوں سمجھو میں نے لے لیے ہیں۔ اور اب دماغ کی تمام تر تعویلوں کو پس پش ڈال کر اس نے دل کی بات مان لی تھی۔ سومیا سنو، پلیز سومیا، میری بات سنو۔ آج وہ تنہا نظر آئی تو ثانیہ نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے آگاہ کرنا بے حد ضروری تھا، ابھی تو پہلی سٹیج تھی، حقیقت حال جان کر وہ بڑھتے قدموں کو روک سکتی تھی، مگر وہ سنے تب نہ۔ آج بھی باوجود اسے پکارنے کے وہ نظر انداز کر کے چلی گئی تھی، مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کرتی، بے حد پریشان تھی، اس کے رویے میں ذرا لچک کی گنجائش نہیں لگتی تھی۔ اسے ہر صورت اس تباہی کے گڑھے سے بچانا تھا، کیونکہ اب معاملہ پیارے بھائی کی پسند کا بھی تھا۔ ثاقب قادری نے اس کے سر کو آنچل سے ڈھانپ دیا تھا، اب کیسے اپنے سامنے اسے ننگے سر دیکھ سکتا تھا۔ ہر روز ثانیہ قادری اسے اس کی رپورٹ دیتی تھی، اور ہر روز باوجود وعدے کہ وہ اس سے بات نہیں کر سکی تھی۔ سومی جان، زیب نے تمہارے لیے بڑا شاندار پروگرام بنایا ہے، تمہاری برتھ ڈے پر ہم مل کر انڈین فلم دیکھیں گے، سچ بہت مزہ آئے گا۔ عامر خان کی نئی فلم آئی ہے۔ مہر ثمر دونوں بے حد پرجوش تھیں۔ اس نے تو منع کیا تھا کہ اس کی سالگرہ منانے کی کوشش نہ کریں، خواہ مخواہ خرچ ہوگا، اور وہ کون سا اپنی سالگرہ مناتی آئی تھی، آج تک تو کبھی اپنی تاریخ پیدائش بھی یاد نہیں آئی تھی۔ اماں کے نزدیک تو ایسی باتوں کا تصور بھی نہ تھا، مگر زیب نے اس کی ایک نہ سنی، زبردستی اس کا سوٹ بھی سلوا دیا تھا اور میچنگ جیولری بھی اپنی دے دی تھی۔ چھوٹا سا فنکشن بھی ارینج کیا تھا، تمام تر اخراجات خود ہی برداشت کیے تھے۔ اس کے پاس تو تحائف بھی ڈھیر سارے اکٹھے ہو گئے تھے، اور اب فلم کا لالچ بھی انہیں دے دیا تھا، مگر کسی کے گھر جا کر فلم دیکھنا تو اچھی بات نہیں، عجیب سا لگتا ہے۔ اسے یوں جانا بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اوہو بھائی، کس کا گھر؟ میری سگی خالہ کا گھر ہے، ہر ویکنڈ پر ہم جاتے ہیں، تم 2 مہینوں سے گھر نہیں گئی ہو، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی، کیا ہم پر اعتبار نہیں؟ مہرین نے خفگی سے کہا۔ اعتبار تو ہے، مگر ارے اگر مگر کو چھوڑو، زیب کی موجودگی میں کیسا خوف، کہاں کا ڈر، یہ تو ہے، مگر وارڈن اجازت دے دے گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم اس بارے میں فکر نہ کرو، یہ سب زیب پر چھوڑ دو، بس ہاسٹل جاتے ہی تیار ہو جانا، ہم 2 بجے سے پہلے پہل چل پڑیں گے، اور تم وہی والا سوٹ ہی پہننا، زیب نے خاص تاکید کی ہے۔ مہرین اسے سمجھا کر چل دی، اور وہ مخمسے کا شکار تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جائے یا رکے۔ جانا تو تھا ہی، انکار کی گنجائش نہ تھی، نہ جواز، مگر پھر بھی دل گھبرا رہا تھا۔ زیادہ حیرت اسے وارڈن صاحبہ کے رویے پر ہوتی تھی، عام لڑکیوں کے لیے اتنی سخت تھیں کہ ہلاکو اور چنگیز خان کی بہن کہلاتی تھیں، جبکہ زیب اور ان کے گروپ کے لیے سارے قاعدے قانون بھول جاتی تھیں، انہیں ہر جگہ ہر وقت جانے کی اجازت تھی۔ اس نے زیب سے پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ وارڈن ذاتی حیثیت میں اسے اور اس کے ابو کو جانتی ہیں، اور اس پر مکمل اعتماد بھی ہے، اسی لیے اسے اتنی اجازت ہے۔ اگرچہ امتحانوں کے دن نزدیک تھے اور پھر چھٹیاں بھی تھیں، اس کو گھر جانا ہی تھا، اسی لیے اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی۔ ویسے بھی مہرین سمرین نے کچھ اس طرح نقشہ کھینچا تھا
کہ لگا یہ فنکشن مس کر کے بہت بڑا نقصان کر بیٹھے گی، سو جلدی سے تیار ہونے لگی۔ واؤ زبردست، میری گڑیا تو گلاب کا پھول لگ رہی ہے۔ زیب نے اسے دیکھ کر پیار سے سراہا۔ مہر نے میچنگ جولری پہنائی تھی، ہلکا ہلکا میک اپ اس کے حسین اور سادہ معصوم مکھڑے کو بے حد دلکش بنا رہا تھا۔ وہ سبھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے تیار ہو گئی تھیں۔ جب مہرین کی خالہ کے گھر پہنچے تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جواد کپڑوں کی دکان کا مالک جہاں وہ زیب کے ساتھ گئی تھی یہاں استقبال کو موجود تھا، اور وہی اس کا خالہ زاد بھی تھا۔ اسے بہت عجیب سا احساس ہوا۔ وہاں دکان میں تو کوئی اس طرح کا ذکر کسی نے نہیں کیا تھا، نہ واقفیت رشتہ داری بتائی تھی، اوپر سے وہ کم بخت نہایت بے باکی سے نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ سبھی بے تکلفی سے اس سے باتوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ وہ کچھ سہمی ہوئی سی تھی۔ سومیا کیا بات ہے، آپ بہت خاموش ہیں، ہمارا غریب خانہ پسند نہیں آیا؟ اس نے ہنس کر بے تکلفی سے براہ راست پوچھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ جی ایسی تو کوئی بات نہیں، بہت خوبصورت گھر ہے آپ کا، مگر آپ کے گھر والے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں امی تو اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی ہیں، اچانک انہوں نے بلوایا تو امی کو جانا پڑا، ورنہ وہ تو تم سے ملنے کو بےتاب تھیں۔ وہ ایک دم ہی تم پر اتر آیا۔ اس کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اچھا جواد بھائی، صرف باتوں پر ہی ٹرخاؤ گے یا کچھ کھانے کو بھی ملے گا؟ مہرین کے کہنے پر وہ فوراً ہی اٹھ کے باہر چلا گیا، اور وہ اٹھ کر ٹرالی میں سے فلمیں نکال نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ نہایت بے تکلفی سے یہاں گھوم رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کی خالہ کا گھر ہے، اس نے دل کو تسلی دی۔ اس نے وی سی آر پر انڈین گانے لگا دیے تھے، اور وہ پہلی مرتبہ اس قدر واہیات گانے دیکھ رہی تھی۔ خشک لبوں پر زبان پھیر کر ترک کیا۔ چور نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ سب بے حد نارمل بیٹھی ہوئی تھیں، ہنسی مذاق اور تبصرہ بھی جاری تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد جواد بھی آ گیا۔ چائے کے لوازمات سے ٹرالی بھری ہوئی تھی جو وہ لایا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہی اس کی نگاہیں فوراً اسکرین سے ہٹ گئیں۔ بھلا ایک مرد کی موجودگی میں یہ گانے دیکھے جا سکتے ہیں جو خود اپنے آپ دیکھتے شرم آئے، مگر وہ تو قطعی لاپرواہی سے دیکھ بھی رہی تھیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھیں۔ جواد نے اس کی کیفیت کا اندازہ کر لیا کہ اس کی حالت کیا ہے، تبھی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بے حد پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، کیا بات ہے چندا، پریشان کیوں ہو؟ کھاؤ نا یہ سب، تمہارے لیے ہی تو لایا ہوں۔ اس کے لمس نے جسم و جاں میں چنگاریاں سی بھر دی تھی۔ تیزی سے ہاتھ چھڑا کر زیب کی طرف دیکھا۔ وہ مہر ثمر کے ساتھ مکمل مصروف گفتگو تھی، یا جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی؟ جواد نے اس کے اس اقدام کو پسندیدگی سے دیکھا اور ہنس دیا۔ ماشاء اللہ، تم تو چاند کا ٹکڑا ہو، اتنی خوبصورتی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس عمر میں جب بننے سنورنے اور چاہے جانے کا جذبہ آپ و آپ پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک سمارٹ امیر کبیر بندہ کتنی محبت سے کہہ رہا تھا، اس کی خوبصورتی کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس دنیا کی تمام دوسری لڑکیاں اس سے ہیچ ہیں۔ ارے تم تو اس لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں نیم عریاں حالت میں ڈانسر ناچ رہی تھی۔ اس کی نظریں فوراً جھک گئیں۔ یہ ہاتھ، یہ ہونٹ، یہ آنکھیں، یہ چہرہ، خدا نے بہت فرصت سے بنایا ہے تمہیں۔ اس کے قرب کی گرمی اور لہجے کی تپش اسے جھلسانے لگی تھی۔ ایک دم ہی نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیب چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے حیرت سے اس کی حالت دیکھی۔ ارے کیا ہوا، بیٹھو نا، چلتے ہیں بھائی، اس نے آرام سے کہا تو وہ اور قریب ہو گئی، اس کا بازو جکڑ کر اٹھانے لگی۔ پلیز زیب چلیں نا، مجھے نہیں رکنا، چلیں۔ وہ خاصی پریشان تھی اور ضدی سا انداز تھا۔ زیب نے ایک نظر جواد پر ڈالی جو حیرت زدہ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اوکے چلو۔ وہ ایک دم اٹھ گئی۔ مہر ثمر نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا جیسے ان کی تفریح غارت کرنے کی وہ ذمہ دار ہو۔ ارے زیب جی آپ بیٹھیں، ابھی نارمل ہو جائے گی، فکر نہ کریں، جواد نے پریشانی سے انہیں جاتا دیکھ کر کہا۔ نہیں جواد صاحب، میں اپنی بہن کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، اس کا کہنا ٹالنا مجھے گوارا نہیں، پھر کبھی آ جائیں گے، مہمان نوازی کا شکریہ۔ وہ خاصی نا امید اور مایوس نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ راستے بھر مہر ثمر نے اسے قطعی نظر انداز کر کے منہ بنائے رکھا۔ زیب بھی خاموش تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے آ کر اچھا نہیں کیا، سب کو ناراض کر دیا، مگر وہاں جواد کی قربت اور اس کی باتیں اسے جھلسا رہی تھیں۔ دل ایک دم ہی گھبرایا تو وہ وہاں سے نکل آئی۔ دیکھو سومیا، تمہیں ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے، بڑے لوگوں کی، امیر لوگوں کی پارٹیاں معمولی اعزاز نہیں ہوتیں۔ تم خوش قسمت ہو، جواد تم پر بے انتہا مہربان تھا، ورنہ وہ جتنا امیر اور خوبصورت ہے، ہزاروں لڑکیاں اس کے قرب کی متمنی ہیں، اور وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا۔ رات کو وہ اپنے بستر پر لیٹی تو زیب نے سمجھایا، مگر زیب وہ مجھے ہاتھ لگا رہا تھا، بے بسی سے کہا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ ارے یار، ہاتھ لگا رہا تھا، کھا تو نہیں جاتا تمہیں؟ اور پھر تمہیں دیکھ کر کون زاہد اپنے آپ پر قابو رکھ سکتا ہے؟ سچ سومی، اگر تمہارا جواد سے بیاہ ہو جائے تو تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی کہلاؤ گی۔
دولت کی ریل پل اتنا خوبصورت بندہ اور ساس نند کا کوئی بکھیڑا نہیں۔ جواد کی الگ کوٹھی ہے، تم وہاں شہزادیوں کی طرح رہنا۔ ہائے زیب، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ہاں میری جان، تم نے تو خواب میں بھی ایسا شاندار آسائشوں سے بھرا گھر نہیں دیکھا ہوگا، اور سچ بات یہ ہے کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی ایسے ہی محل کی شہزادی بننے کے قابل ہے۔ زیب کی باتوں نے اس کے دماغ کو کہیں اور پہنچا دیا تھا۔ کھلی آنکھوں سے وہ ایک ایک بات کو حقیقت کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ دل سے یہ گلہ رہا تھا کہ اماں نے انہیں کبھی پیار نہیں دیا، کبھی اچھا پہننے کو نہیں دیا، نہ کھانے کو دیا، اور اس کی وجہ وہ خود میں ہی کوئی کمی سمجھتی تھی۔ مگر اب زیب کی باتیں سن کر احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی اب تک بہت پست زندگی گزارتی آئی تھی۔ اس کی ناقدری کی گئی تھی، وہ خود کو بہت اونچی شے سمجھنے لگ گئی تھی، اور مہر ثمر کی باتیں، ہر وقت تعریف، جواد کے حوالے، چھیڑ چھاڑ، نت نئے تحائف، دن بدن اس کی ظاہری اور باطنی حالت میں فرق آ رہا تھا۔ زیب کے کہنے پر اس نے بالوں کی کٹنگ بھی کروا لی تھی۔ سجنے سنورنے کا شوق جو اندر ہی کہیں دبا ہوا تھا ابھر کر سامنے آ گیا تھا۔ اس کی بدلتی حالت اور پڑھائی سے لاپرواہی کو سبھی نے محسوس کیا تھا۔ ٹیچرز بھی اس بات کا نوٹس لیے بغیر نہ رہ سکیں کہ وہ امتحان کی تیاری توجہ سے نہیں کر رہی۔ کہاں تو وہ ایک کلاس بھی مس نہیں کرتی تھی، اور کہاں اب کہیں پیریڈ لیے بغیر باہر گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ آج میڈم ہما نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ سومیا، کیا بات ہے؟ آپ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی ہیں؟ امتحان نزدیک ہیں اور آپ کے ٹیسٹ انتہائی کمزور ہیں۔ ان کی بات سن کر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سنیں سومیا، آپ کو آگاہ کرنا میرا فرض تھا۔ آپ زیب اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ آپ کی کمپنی آپ کو بھی بگاڑ دے گی، کیونکہ برا دوست کبھی خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اشارے کرایوں میں اسے سمجھایا۔ اسے برا تو بہت لگا مگر ضبط کر گئی۔ انگلش کی یہ خاصی سخت ٹیچر تھیں، اور سینئر ترین ہونے کی وجہ سے تمام طالبات ان سے ڈرتی تھیں۔ میڈم، میں امتحانوں میں اچھے نمبر لینے کی کوشش کروں گی۔ اس کے کہنے پر میڈم ہما نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب کوشش پر آ گئی تھی، ورنہ آج سے پہلے اس کے منہ سے ہمیشہ لے کر رہوں گی کا پرعزم جملہ ہی سننے کو ملا تھا۔ اوکے، دھیان رہے، میں بات کو دہرانے کی قائل نہیں، آپ خود سمجھ جائیں تو بہتر ہے۔ وہ غصے کو ضبط کرتی باہر نکل آئی، اور یہاں بدقسمتی سے اس کا ٹاکرا ثانیہ قادری سے ہو گیا، جو میڈم سے کچھ پوچھنے آئی تھی۔ بہت اونچا اوڑ رہی ہو سومیا احمد۔ اس کے طنزیہ لہجے پر آتش فشاں کی طرح اندر کا سارا غصہ باہر نکل پڑا۔ شٹ آپ، بکواس بند کرو، تم کون ہوتی ہو مجھے یہ کہنے والی؟ اس نے غصے سے چیخ کر انتہائی کرخت اور بدتمیز لہجے میں کہا۔ میں کون ہوں یہ نہ پوچھو، تم کیا تھی اور کیا ہو گئی ہو یہ پوچھو۔ ایسا نہ ہو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ وہ بدستور ضبط سے کام لے رہی تھی۔ دیکھو، زیادہ نیک بیوی بننے کی کوشش نہ کرو، میں سب جانتی ہوں، اپنا راستہ ناپو، ورنہ ابھی سب کے سامنے تمہارے پول کھول دیے تو تڑپ جاؤ گی۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح اسے جتاتی وہاں سے چل دی۔ مزہ تو اسے ابھی چکھا دیتی، مگر زیب کی ہدایت تھی کسی سے زیادہ لڑنا جھگڑنا نہیں، سو اس کے صدقے معاف کر آئی تھی۔ اور ثانیہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو انتہائی شرمیلی، کم گو سنجیدہ مزاج تھی، جس کی ذہانت نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اور اب سال کے اندر اندر ہی وہ پوری بدل گئی تھی۔ سارے کالج میں اس کے متعلق طرح طرح کی گھٹیا باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ منہ پر تو کوئی کچھ نہ کہتی، مگر پیٹھ پیچھے سبھی برا کہتی، اور خوب ایک کی چار بنا کر ایسی باتیں منسوب کی جاتی تھیں کہ ثانیوں کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ وہ بھائی کی پسند تھی، اسے بھی معصوم سادہ سی بہت اچھی لگی تھی، مگر یہ گوارا نہ تھا کہ بھائی کا نام ایسی لڑکی سے منسوب ہو، جس کے متعلق کالج میں طرح طرح کی رنگین داستانیں اور گھٹیا باتیں پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ بدل بھی بہت گئی تھی۔ کہاں تو اسے انڈین فلموں اور اداکاروں کے نام تک معلوم نہ تھے، اور اب اس دنیا کی سب سے زیادہ معلومات اسی کے پاس تھیں۔ اسے اب مردوں کی نیم اریاں تصویروں سے خوف آتا تھا، نہ بری لگتی تھیں۔ اس کے کچے ذہن کو برائی کی ترغیب اور برائی کی چکاچوند سے اتنی خوبصورتی سے ٹریپ کیا گیا تھا کہ وہ اب اچھائی اور برائی کی تمیز بھی بھولتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے، آپ ہر وقت جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، جس طرح کی باتیں سنیں گے، کریں گے، تو قدرتی طور پر رجحان بھی ویسا ہی ہوتا جائے گا۔ اب اس ڈرپوک شرمیلی پردہ نشین سومیا کو دیکھ کر کوئی نہ مانتا کہ وہ پہلے والی سادہ سی سومیا ہے، جس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا، جسے گھر سے باہر قدم رکھتے ڈر لگتا تھا کہ مردوں کی نظروں کی تاب نہ تھی، کسی کی بری اور اوچھی نظر اسے شرم سے پانی پانی کر دیتی تھی۔ اب وہی سومیا تھی، مگر اس کا دل و دماغ بدل چکا تھا۔ میرا خیال ہے زیب اب وہ مکمل طور پر قبضے میں آ چکی ہے، اسے کام پر لگا دو، جواد نے زیب سے کہا۔ میں تم سے بہتر سمجھتی ہوں، جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑا اور رک جاؤ۔ اسے ایک بڑے جھٹکے کی اور ضرورت ہے، مگر کب تک صبر کروں؟ میرا دیوالیہ نکل جائے گا، مال کئی مہینوں سے ادھر پڑا ہے، اور تم صرف خرچ پر خرچ ہی کرتی جا رہی ہو۔ مر کیوں رہے ہو؟ بمائے سود لوٹا دوں گی، تم اتنے بھی غریب نہیں ہو، صبر کرو۔
آج سے ہی میں اسے اس پروجیکٹ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ گڈ، ذرا سپیڈ تیز رکھنا، اور ہاں یہ سوٹ پیس لایا تھا اسے دے دینا۔ او ہو، بہت خیال ہے اس کا، زیب نے معنی خیزی سے کہا۔ تم جانتی ہو اچھی شکلیں میری کمزوری ہیں، اور میں دل کا غلام ہوں۔ دل نے جو کہا میں نے مان لیا، نہایت مزے سے جھک کر کہا۔ کیا کہنے تمہارے دل کے، سب سمجھتی ہوں۔ اچھا جیلس نہ ہو، یہ بتاؤ یہاں سپلائی کم تو نہیں؟ وہ سنجیدگی سے دوبارہ بے حد آہستگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، یہاں تو ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر ضرورت مند پیدا کرو نا، تمہاری کارکردگی کم ہو گئی ہے زیب جان۔ بس فضول نہ بکو، میری کارکردگی جانتے ہو اچھی طرح، پھر بھی مجھے ستاتے ہو۔ 4 نئی لڑکیاں امیر گھرانوں کی پھانسی ہیں، ٹھیک ٹھاک موٹی اسامیاں۔ ابھی تو صبر کرو، سٹارٹ ہوا ہے کام، دیکھنا کتنا منافع آئے گا۔ 2 سگریٹ آدھے مزے سے بھر کر 4 فل مزے تک پہنچ گئی ہیں۔ زبردست، تمہارا بھی جواب نہیں، بہت چالاک ہو تم۔ اس کالج میں ہیروئن کا نشہ متعارف کروانے کا سہرا تمہارے سر ہے، اس نے ہنس کر کہا تو وہ فخر سے گردن اکڑانے لگی، اور پھر وارڈن کے آنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل آیا۔ امتحانات بہت نزدیک آ گئے تھے، اور وہ ابھی تک تیاری نہیں کر سکی تھی۔ جب بھی پڑھنے بیٹھتی، مہر، سمر، فائزہ، سائمہ سب اکٹھی ہو کر آ جاتیں، اور وہ بھی کتاب ایک طرف رکھ کر ان کے ساتھ شامل گفتگو ہو جاتی۔ ان کی گفتگو ہوتی بھی تھی اتنی شاندار، مزیدار اور چٹخارے والی، وہ جو مرد کے حوالے سے سوچنا، اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھتی تھی، اور نہ ہی اسے محبت یا مردانہ پسندیدگی کا علم تھا، اب جی بھر کر ایسی باتیں کرتی تھی جو مردانہ وجاہت سے شروع ہو کر رومانس پر ختم ہوتی۔ وہ سب ہی کھلم کھلا گفتگو کی عادی تھیں۔ شروع میں ان کی باتیں سن کر وہ حیران بھی ہوتی اور گھبرا بھی جاتی تھی، مگر اب وہ خود ان کے ساتھ چسکے لے کر ایسی باتیں کرتی تھی۔ کورس کی کتابوں میں چھپا کر ان کے دیے ناول آدھی آدھی رات تک پڑھتی تھی، اور یہ ناول اسے وقت سے بہت پہلے ہی سب سمجھا چکے تھے۔ ادھر زیب کی طبیعت کل سے پھر خراب تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہر 15-20 دن کے بعد اسے کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو کر لیٹ جاتی ہے۔ ایسا شدید دورہ پڑتا تھا کہ ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، آنکھیں جیسے ابلنے کو تیار، زرد رنگت، اور 2-3 دن بعد وہ پھر معمول پر آ جاتی۔ آج تک تو زیب نے اسے بہت پیار سے رکھا تھا، ہر طرح کی مالی مدد کی، کئی دفعہ تحفے تحائف کی شکل میں بھی بڑی بڑی رقمیں دی تھیں۔ اس نے گھر منع کر دیا تھا کہ اسے رقم نہ بھیجی جائے، اس کا اسکالرشپ مل گیا ہے، لہٰذا وہ خرچ خود اٹھائے گی۔ اب سادہ لو ان پڑھ والدین کیا جانے کہ کتنا پیسہ ملا، کہاں سے ملا اور کہاں خرچ کیا۔ ابا جو پہلے تو مہینہ بھر چکر لگا ہی لیتے تھے، اب بیماری کی وجہ سے کئی مہینوں سے صرف خطوں کے ذریعے ہی رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ اب امتحانوں کے بعد اسے گھر جانا تھا۔ سومیا، مجھے کچھ کام ہے، مجھے بازار جانا ہے، تم تیار ہو جاؤ، زیب نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مگر زیب، صبح میرا پرچہ ہے، ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو کیا ہوا، آ کر تیاری کر لینا، چلو شاباش۔ زیب کے حتمی انداز پر وہ چپ سی رہ گئی، حالانکہ دل نہیں مان رہا تھا، مگر مجبوری تھی، اسے کیسے انکار کرتی۔ تو توہن کرہن ساتھ چل پڑی، دل میں عجیب سی بےقلی تھی۔ بازار پہنچ کر وہ حیرت زدہ سی فٹ پاتھ پر کھڑی تھی، کیونکہ زیب نے اسے یہیں کھڑا رہنے کی ہدایت کی تھی، اور خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اب 5 منٹ میں واپس آنے کو کہا تھا، مگر آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا۔ اسے شدید شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں سرے بازار بے وقوفوں کی طرح ہراساں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ ہر آنے جانے والے کی مرکز نگاہ بن گئی تھی۔ کئی لڑکے تو باقاعدہ سیٹیاں بجاتے اور غلیظ فکرے اچھالتے ہوئے بار بار سامنے سے گزر رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ نکلا، چادر کو مضبوطی سے جکڑے وہ بے حد پریشان ہو چکی تھی، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی، اسے یوں چھوڑ کر تنہا۔ اور اسی وقت اس کے قریب گاڑی آ کر رکی، وہ ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اسے نہایت خونخوار اور غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ آؤ بیٹھو، اس کا لہجہ انتہائی سخت اور انداز حتمی تھا۔ اسے ششوپن میں دیکھ کر اس نے چند ثانیے توقف کیا۔ کیوں تماشا بنانا چاہتی ہو، اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی، چلو۔ اس نے فولادی ہاتھ سے اس کا بازو جکڑ کر دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا، گھوم کر دوسری طرف سے اپنی سیٹ پر بیٹھا اور انتہائی تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کی۔ وہ بالکل گمسم خاموش سی نہ سمجھنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ ایک تو اکیلے سرے بازار اتنی دیر کھڑی رہی تھی، اوپر سے اس کا یوں چلے آنا، اور اب گاڑی میں بٹھائے نہ جانے وہ کہاں جا رہا تھا۔ کچھ سنبھلتے ہوئے اس نے اس کی طرف درزیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سیدھا دیکھ رہا تھا، چہرے پر انتہا کی سختی تھی۔ اسے اپنے قریب دیکھنے کی خواہش کبھی کبھار شدت سے جاگتی تھی، جب بھی جواد کے حوالے سے اسے چھیڑا جاتا یا جواد اسے لفٹ دیتا، اظہار محبت کرتا، تو نہ جانے کیوں قدرتی طور پر وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے جواد سے متاثر ہونے کے باوجود اندر سے کچھ کمی محسوس کرتی تھی، اور وہ کمی یہی ایک شخص تھا،
جس کے نہ نام سے واقف تھی نہ کام سے۔ پھر بھی جہاں بھی وہ ملا تھا ایسے عجیب اور ہنگامی حالت میں ملتا تھا کہ انمٹ نقش یادوں کے چھوڑ جاتا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو اس نے چونک کر دیکھا، اس کا ہاسٹل سامنے تھا۔ آئندہ کبھی میں نے تمہیں اس بازار میں یوں سرے عام اپنی نمائش لگواتے دیکھا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس حکمیہ انداز پر اس نے حیرت اور غصے سے دیکھا۔ مگر کیوں، کون ہوتے ہو تم مجھے یوں دھمکیاں دینے والے؟ کیا حق ہے تمہارا مجھ پر؟ میں کون ہوں، میرا حق پوچھتی ہو؟ یہ سوال اپنے دل سے کرو سومیا احمد۔ اس کے مایوس اور زدہ لہجے پر اس نے بغور اسے دیکھا۔ اس کی خود پر جمی نگاہوں میں عجیب سا احساس آنچ دے رہا تھا، جیسے وہ شدید مایوس ہوا ہو اس کی بات سن کر۔ مسٹر، آپ نے ایک بار مجھ پر احسان کیا تھا، بہت بہت شکریہ، میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ مگر مجھے اس احسان کے بدلے یوں حق جتانا قطعی پسند نہیں آیا۔ میں اکیلی نہیں تھی، زیب بھی میرے ساتھ۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ بس بیوقوف لڑکی، میں تمہاری زیب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جس راہ پر وہ تمہیں لے کر جا رہی ہے وہ تم جیسی شریف بھولی بھالی لڑکیوں کے لیے اندھی اور گہری کھائی ہے۔ جواد ایک نمبر کا بدمعاش اور سپلائر ہے، منشیات کا کاروبار کرتا ہے، اور تم جیسی لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے اس نے زیب اور اس کے گروپ کو کالج میں چھوڑ رکھا ہے۔ زیب خود نشہ کرتی ہے اور… بس چپ کرو، خبردار، جو ایک لفظ بھی تم نے منہ سے نکالا بہت ہو گئی۔ اب آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ تم ایک نمبر کے بدمعاش ہو، خود تم انتہائی گھٹیا ہو، اسی لیے دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہو۔ آئندہ کبھی مجھ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کی بات کاٹ کر اس نے انتہائی غصے سے اسے برا بھلا کہا اور تیزی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس سے اتنی سختی کی، اتنی بدتمیزی کی توقع کہاں تھی؟ وہ اصلاح کے دور سے بہت آگے نکل گئی تھی۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، مگر وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اتنی پیاری اور دل کو بھائی تھی کہ اسی وقت اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ثانیہ کو بھی اس نے اسی مقصد کے لیے سومیا سے دوستی کرنے کو کہا تھا، اور جب بعد میں اس کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ وہ زیب گروپ کے ہاتھوں پھنستی جا رہی ہے تو وہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ وہ معصوم بھولی بھالی لڑکی ان کی سازشوں کو کیا جانے، مگر جب تک وہ جوابی لائحہ عمل تیار کرتا خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اس سیدھی سادی لڑکی کو پھانسنے کے لیے زیب کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا، اور بہت جلد وہ ٹریپ ہو گئی تھی۔ جب ثانیہ نے اسے زیب کی اصلیت سے آگاہ کرنا چاہا تو وہ حسب توقع ثانیہ کو ہی غلط سمجھ کر اس سے قطع تعلق کر بیٹھی، اور اب اس کے سمجھانے پر اسے بھی برا بھلا کہہ کر چلی گئی تھی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اب زبانی سمجھانے کے بجائے حقیقت سے عین وقت پر آگاہ کرے گا، تاکہ خود اپنی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ کر وہ ان کی اصلیت جان جائے۔ کس کے ساتھ آئی تھیں تم، اور کیوں آئی تھیں؟ میری اجازت کے بغیر چلی آئیں، اور میں وہاں پاگلوں کی طرح 2 گھنٹے تمہیں بازاروں میں ڈھونڈتی رہی۔ زیب نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ آپ بھی تو مجھے بتائے بغیر نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں؟ وہاں سڑک پر میں اکیلی کھڑی تھی، اتنے لڑکے مجھے گندی گندی نظروں سے دیکھ کر جا رہے تھے، اسی لیے پریشان ہو کر چلی آئی۔ اس نے ثاقب والا قصہ جان بوجھ کر حذف کر دیا۔ کس کے ساتھ آئی تھیں؟ اس کا لہجہ خاصا چبھن لیے ہوئے تھا۔ اس نے حیرانی سے زیب کو دیکھا۔ خود ہی آئی تھی رکشے میں، اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اچھا، تو اس کی خاطر اب تم مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگی ہو؟ خوب، بہت اچھے۔ اس کے انکشاف اور طنزیہ انداز پر سومیا لرز سی گئی۔ زیب آپ، اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم ثاقب کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھیں۔ میں خود تو نہیں آئی تھی، وہ مجھے زبردستی لایا تھا۔ اچھا، زبردستی؟ کیا کہا؟ زبردستی کی اس نے تم سے؟ وہ خاصے طنز سے بول رہی تھی۔ زیب پلیز، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ وہ بری طرح رو پڑی۔ زیب نہایت لاپرواہی سے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک رو چکی تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا بس چپ کرو، مجھے یقین ہے تم پر، بس تمہاری لاپرواہی پر غصہ آ گیا تھا۔ آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ اوہو، اچھا بابا، اب بس بھی کرو، چلو شاباش، منہ دھو کر آؤ، چلو۔ وہ زبردستی اسے باتھ روم میں چھوڑ کر آئی۔ کافی دیر تک وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ دیکھو سومیا احمد، ثاقب قادری ثانیہ قادری کا بھائی ہے۔ زیب کے انکشاف پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، اور ایک نمبر کا فلرٹ اور لفنگا انسان ہے۔ کالج کے گیٹ کے پھیرے لگانا اس کا مشغلہ ہے۔ اچھی شکل و صورت کا فائدہ اٹھا کر بظاہر نیک و شریف بنتا ہے، اندر سے بے حد فراڈیا ہے۔ اس کی ظاہری وجاہت اور غیرت سے متاثر ہو کر لڑکیاں اس پر مر مٹتی ہیں، اور بعد میں وہ انہیں خوب بلیک میل کرتا ہے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے زیب کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ انسان جو پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا، جس کی نیکی اور شرافت کی وہ قائل تھی، جو اس کے آنچل کا محافظ تھا، وہ اندر سے اس قدر غلیظ اور گھٹیا نکلے گا، اس کا تو انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ لوگ کیسے دوغلے اور بہروپیے تھے، ظاہری چہروں کے اندر کتنی بدصورتی تھی، اس کے اندر حقیقت میں جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔
ایسا سناٹا سا چھایا تھا کہ بہت دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ زیب سمجھ رہی تھی اس کی کیفیت۔ دیکھو سومیا، تم میری بہن ہو، اور تمہیں کوئی دھوکہ دے یا تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، تمہیں اپنی تفریح تباہ کے لیے استعمال کرے، یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ آئندہ اس ذلیل نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا خون پی جاؤں گی، زیب نے قہر آلود انداز میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کو زیب کی باتوں سے خاصا حوصلہ ہوا۔ رات کو جب کتاب کھول کر وہ پڑھنے بیٹھی تو دن کے واقعات فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میرے خدا، وہ ایسا انسان ہے! اسے شدید صدمہ ہوا تھا ثاقب کے متعلق سن کر۔ اسی پریشانی میں اسے صحیح طرح پڑھا بھی نہیں جا سکا، اور حسب توقع صبح اس کا پرچہ بالکل صاف تھا۔ اگرچہ دل بہلانے کو مہر ثمر موجود تھیں جو اسے بہت کم تنہا رہنے دیتی تھیں، مگر اس کے باوجود اس کے اندر جیسے تنہائی نے ڈیرے جما لیے تھے۔ انتہائی بد دلی سے وہ دن گزار رہی تھی۔ گھر بھی یاد آ رہا تھا۔ پرچہ تو جیسے ہونے تھے ہو گئے تھے، اب وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی، اور زیب اسے جانے نہیں دے رہی تھی کہ کچھ دن رک کر سب مل کر جائیں گے۔ ابا کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے اب زیب کے ساتھ ہی جانا تھا۔ اس کا گھر بھی اسی کے شہر میں تھا، اس طرح اسے خاصا حوصلہ تھا۔ ارے سومی، تم یہاں بیٹھی ہو؟ کیا ہوا؟ اتنی اداس اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ مہر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لان میں چلی آئی۔ ہاسٹل تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ چھٹیوں میں سبھی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں، سوائے چند ایک کے۔ آؤ زیب کے کمرے میں، وہاں خوب رونق لگی ہوئی ہے، ویسے بھی وہ تمہارے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر چلی آئی۔ سمر اور دو تین لڑکیاں فل آواز میں میوزک لگائے ناچ رہی تھیں، مست اور مدہوش۔ یہ تینوں لڑکیاں بے حد امیر اور آزاد گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور نئی نئی زیب گروپ میں شامل ہوئی تھیں۔ آؤ سومی، آؤ مزے لو۔ زیب نے اسے اپنے قریب بٹھا کر میٹھا پان اسے بھی دے دیا تھا۔ وہ سب پان کی بے حد شوقین تھیں، اور زیب تو اکثر ہی پان کھاتی نظر آتی تھی۔ ایک دو بار اسے بھی کھلایا تھا، لیکن اسے پان کھانا پسند نہیں تھا، اور ان پانوں کا میٹھا ہونے کے باوجود عجیب سا ذائقہ تھا، جسے کھاتے ہی اس کا سر چکرا جاتا تھا، اور مدہوشی سے وہ سوتی ہی رہتی تھی، اسی لیے باوجود اصرار کے انکار کر دیتی تھی۔ اب بھی باوجود انکار کے زبردستی زیب نے اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے پان ڈالا، اور مہر نے اسے بھی کھینچ کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ زیب کے سگریٹ پینے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج سے پہلے تو کبھی اس نے سگریٹ نہیں پی تھی، یا شاید اسے ہی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ہاسٹل میں طالبات کی موجودگی کی وجہ سے وہ بے حد محتاط رہتی تھی۔ اب چونکہ خالی ہاسٹل تھا، اسی لیے موج میلہ ہو رہا تھا، اور پھر وہ سبھی سگریٹ سلگا کر پینے لگیں۔ کمرے میں دھواں ہی دھواں بھر گیا تھا، سبھی مدہوش بے تحاشا پی رہی تھیں۔ اس کا اپنا سر چکرا رہا تھا۔ مہر نے اس کے منہ سے بھی سگریٹ لگا دی۔ اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا، حلق کڑوا زہر ہو گیا تھا۔ اس نے شدید اکائی بمشکل ہاتھ منہ پر جما کر روکی، اٹھ کر بھاگنا چاہا، مگر مہر زبردستی اسے بیٹھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سختی سے ہاتھ تھامے اس نے پورا زور لگا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا، اور بے تحاشا بھاگتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج کل رش کم تھا، سو وہ مہر کے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی روم میٹ گھر چلی گئی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ بیڈ پر بہت دیر تک صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے پانی سے خوب اچھی طرح کلیاں کی تھیں، مگر ابھی تک منہ سے بدبو آ رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، اور پھر اسی طرح وہ نہ جانے کب اس اچانک و شاکڈ صورتحال کو سوچتے ہوئے سو گئی۔ صبح سب کچھ نارمل تھا۔ اس نے رات والے واقعے کے اثرات ان سب کے چہروں پر ڈھونڈنے چاہے، مگر وہ سب تو بالکل حشاش بشاش اور پہلے جیسی تھیں۔ حیرت اور بے یقینی سے اس کا سر گھوم رہا تھا۔ جو کچھ رات دیکھا تھا، کیا وہ سب خواب تھا؟ اگر خواب تھا تو پھر وہ زیب کے کمرے سے مہر کے کمرے تک کیسے آئی؟ اور اگر حقیقت تھی تو رات کے اثرات کا کسی کے چہرے پر شائبہ تک کیوں نہ تھا؟ سارا دن وہ الجھتی کھوجتی رہی، بالآخر اسی نتیجے پر پہنچی کہ اس نے خواب دیکھا تھا، ایک انتہائی بھیانک خواب، ہولناک، اور وہ شاید اسے خواب ہی سمجھ جاتی اگر دوسری رات بھی وہی واقعہ نہ ہوتا۔ آج تو حد ہو گئی تھی، سب نے مل کر اسے زبردستی جکڑ کر دھواں اس کے منہ پر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دم نکلنے والا ہو گیا، سانس جیسے سینے میں گھٹ گیا تھا۔ بمشکل زور لگا کر وہ ان کے شکنجے سے نکلی، اور صبح پھر وہی صورتحال تھی۔ رات کو جو اس نے دیکھا تھا وہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پاگل ہونے کو تھی، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، الٹا سب اسی کا مذاق بناتے۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ چھٹیاں ختم ہونے کو تھیں، اور ابھی تک زیب کا جانے کا پروگرام نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ گھر سے ابا کے کئی خط آ چکے تھے کہ جلدی آ جاؤ، خود اس کا دل اب بہت پریشان تھا۔ اتنے مہینے بعد گھر جانا تھا، مگر زیب اس نے بات کی۔ دیکھو سومیا، ابھی میں نہیں جا سکتی ہوں، تمہیں بتا دیا ہے کہ جب کام ختم ہو جائے گا تو چلیں گے۔ مگر زیب، چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، اس نے بے بسی سے کہا۔ تو ہو جائیں، مگر میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دوں گی، اور جب تک کام ختم نہیں ہوتا ہمیں یہیں رہنا ہے، اس نے حتمی بات کہہ دی۔
مگر ایسا کون سا کام ہے جو ہو نہیں رہا؟ کب ہوگا؟ بس 2 دن ٹھہر جاؤ، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں انوکھی چمک لہرائی۔ سومیا دل محسوس کر رہ گئی، بہت افسردہ تھی۔ رات تک وہ اپنے بستر سے باہر نہیں نکلی، کسی ایکٹیویٹی میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور دوسری طرف وہی ہلہ گلا تھا، وہی مستی اور مدہوشی تھی۔ سب کی سب کمرے میں بند تھیں۔ اس کے اندر ایک دم ہی الارم سا بجا۔ یقیناً بہت کچھ گڑبڑ تھی۔ سگریٹ نوشی کرنے، پان کھانے اور گندے گندے تصویروں والے رسالے پڑھنے والی لڑکیاں کبھی اچھی نہیں ہو سکتیں۔ اس کے اندر شدت سے احساس جرم جاگا۔ وہ بھی تو ان کے ساتھ شامل تھی، اگرچہ اسے نشہ بھرے سگریٹوں کا علم نہ تھا، اور نہ ہی اب تک سوائے پان کے اور کسی چیز کو ہاتھ لگایا تھا، مگر جواد کے معاملے میں وہ خاصا آگے بڑھ گئی تھی۔ تحفے تحائف اور ملنے ملانے کا چکر جاری تھا۔ زیب اس نیک کام میں پیش تھی۔ جواد سے بہت بڑی رقم اس نے لے رکھی تھی۔ اس کا منصوبہ بہت خطرناک تھا۔ چلو سومیا، تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک ضروری کام سے بازار جانا ہے، جواد سے بھی مل لیں گے۔ اس نے زیب کی بات سن کر برا سا منہ بنایا، بے دلی سے جواب دے دیا، زیب پلیز، میرا بالکل موڈ نہیں جانے کا۔ تمہارا موڈ دیکھو، ہمیں ضروری جانا ہے، اور ہو سکتا ہے آج کام بن جائے تو کل ہم گھر ہی چلے جائیں۔ بہت چالاک تھی، سوچ سمجھ کر چال چلی، اور وہ گھر جانے کے خیال سے جھٹ تیار ہو گئی۔ اگرچہ اسے اب جواد سے ملنے کا کوئی شوق نہیں رہا تھا، الٹا اس سے مل کر اس کی حرکتوں سے دل برا ہوتا تھا۔ جب سے نیکی کا احساس اور بدی کا فرق معلوم ہوا تھا، اس کے دل میں جیسے جینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا تھا، اسے تو ترغیب دی گئی تھی، اور اس کے کمزور نفس نے خواہشات کے آگے ڈھیر کر دیا۔ اس نے کبھی پہلے ایسا ماحول، ایسی طلسم ہوشربا کیفیت محسوس نہیں کی تھی جو زیب نے اس کے دل و ذہن میں بٹھا دی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو کسی نے نہیں سراہا تھا، اب اتنے سراہنے والے تھے۔ گھریلو ماحول بے حد تنگ نظر اور گھٹن زدہ تھا۔ یہاں اتنی آزادی تھی، ٹین ایج میں چاہے جانے اور چاہنے کی خواہش تو ہر دل میں ہوتی ہے۔ یہاں اسے جواد جیسا دیوانہ شخص ملا تھا جو اسے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی بتاتا تھا، جس کے بغیر دل کی دنیا اندھیر تھی اور جس کے بنا جینا دشوار۔ اب ان باتوں کے ساتھ ساتھ محبتوں کے تحائف جو اندر دبی خواہشات کا مجسم عکس تھے، کیسے بچ سکتی تھی وہ؟ اتنی خوبصورتی سے پھیلائے جال میں بری طرح بے خبری سے پھنستی چلی گئی۔ اب آ کر ان کی حرکتوں سے احساس ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اگرچہ ابھی بھی اسے زیب کے متعلق یہ علم نہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو ہیروئن کے نشے کا عادی بناتی ہے اور یہاں ہیروئن کی سپلائی کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ جواد کے لیے لڑکیاں پھانس کر الگ سے رقم بٹورتی ہے۔ اور جواد اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جب دل بھر جاتا تو اس بدقسمت کو اپنے جیسے کسی اور بیوپاری کے ہاتھ بیچ ڈالتا، اور یوں گھروں سے تعلیم حاصل کر کے گھر کا بوجھ اٹھانے کے سنہری خواب آنکھوں میں سجا کر نکلنے والی معصوم بچیاں ان چالاک شکاریوں کے ہتھے چڑھ کر اندھیری راہوں کی مسافر بن جاتی تھیں۔ سارے خواب ان کوٹھوں پر جل کر راکھ ہو جاتے تھے جہاں راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ سومیا اس سارے عرصے میں لا علم تھی۔ اب اسے احساس تھا تو صرف یہ کہ مردوں سے ملنے اور گندی باتوں کا مزہ لینے والی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتیں، سگریٹ نوشی لڑکیاں نہیں لڑکے کرتے ہیں، اور یہ شاید بوڑھے اماں ابا کی دعائیں تھیں جو وہ اب تک نیکی کا دامن تھامے تھی۔ احساس جرم بھی تھا، اور ثاقب قادری کی باتیں اب شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ سومیا کو ثانیہ کا کہا ایک ایک لفظ سچا لگ رہا تھا، مگر ابھی تک حقیقت سے لا علم تھی، اسی لیے شش و پنج کا شکار تھی۔ ویسے بھی اسے گھر جانا تھا، اور اس وقت اس کے منہ سے اگر کچھ نکل جاتا تو زیب ناراض ہو کر اسے جانے ہی نہ دیتی۔ اسی خوف کے تحت وہ خاموش تھی۔ ایک دفعہ گھر پہنچ جائے تو، ارے تم اب تک یہاں بیٹھی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ میں تو تیار بھی ہو کر آ گئی ہوں، چلو اٹھو۔ وہ بادل ناخواستہ باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں آج سے پہلے تو دل کبھی اس بری طرح نہیں گھبرایا تھا۔ کئی بار آئی تھی، جواز سے ملی تھی، مگر آج تو جیسے اندر سے کوئی کاٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں احساس جرم کی وجہ سے سارا راستہ گمسم رہی۔ کیا بات ہے سومیا، بہت چپ ہو؟ اس نے خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں زیب، بس ناراض ہو مجھ سے؟ برا مانا میری بات کا۔ اس کے لہجے میں ہر درجہ اپنائیت اور پیار تھا، اور یہی میٹھا لہجہ اسے باندھ دیتا تھا۔ تمام تدابیر ڈھہ جاتی تھیں۔ اتنا پیار کرنے والی، احساس رکھنے والی دوست اس کا کیسے برا چاہ سکتی تھی؟ آئیے آئیے، ماشاءاللہ وہ آئے ہمارے گھر میں، یہ خدا کی قدرت، بہت دنوں بعد چکر لگایا۔ ہاں مصروفیت تھی، تم سناؤ کام کیسا جا رہا ہے؟ وہ دونوں زنانہ حصے میں بیٹھ گئیں، پردہ تان دیا تھا۔ بالکل ٹھیک، اور سناؤ میری جان، آج تو بہت چپ چپ ہو؟ اس نے مسکرا کر سومیا سے پوچھا، اور زیب کی موجودگی محسوس کر کے وہ شرما گئی۔ سنو جواد، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں گھنٹے تک آ جاؤں گی، ذرا سومیا کا دھیان رکھنا اور اسے تنگ نہیں کرنا، اگر مجھے تمہاری شکایت ملی تو بہت ماروں گی۔ اس نے چونک کر زیب کو دیکھا، وہ اکیلی یہاں اور جواد کے ساتھ؟ اچھا سومی، فکر نہیں کرنا، میں گھنٹے ڈیڑھ تک آ جاؤں گی۔ مگر زیب آپ، میں اکیلی؟ وہ سہم سی گئی تھی۔ ارے اکیلی کیوں بھائی، یہ جواد ہے نا تمہارے پاس، تمہیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اوکے ڈونٹ وری میری جان۔ اس نے نہایت سہولت سے اسے بہلایا اور کہہ کر چلتی بنی،
وہ پریشانی سے ہاتھ ملتی جھکی نظروں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جواد اس کے ساتھ بینچ پر آ بیٹھا۔ اس کی قربت کے احساس نے اسے دور ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ فوراً پیچھے کھسک گئی، حالانکہ یہ پہلی بار نہ تھا۔ ارے سومی، ہوا کیا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ اس نے اس کی لٹ انگلی سے چھوئی۔ دکان بالکل خالی تھی۔ اس کا دل گھبرایا۔ جواد، چلو باہر چلتے ہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اور کچھ نہ سوجا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، چلو میں ذرا وسیم کو کہہ دوں۔ وہ باہر نکل کر سیلز مین کو سمجھانے لگا، اور کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں جا رہا تھا، اسے تو بس وہاں سے نکلنے کی خوشی تھی۔ سومی جان، آج میں بہت خوش ہوں۔ سویٹ ہارٹ، پوچھو گی نہیں کیوں؟ اس نے بے باکی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جواد پلیز چھوڑو۔ فوراً اس نے ہاتھ کھینچا تو وہ ہنس دیا۔ وہ بار بار اس کی طرف جھک کر گنگنانے لگتا۔ خاصا سمٹ کر بیٹھی وہ برداشت کر رہی تھی۔ آبادی سے نکل کر اب گاڑی پرسکون نسبتاً سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جواد، یہ کہاں اتنی دور لے آئے ہو؟ چلو واپس، زیب انتظار کر رہی ہوگی، اس نے گھبرا کر کہا تو وہ سپیڈ اور تیز کرنے لگا۔ آج تم اور میں اور تم، ہم دونوں ہوں گے، اور یہ تنہائی۔ اس کے بہکے بہکے انداز سے خوفزدہ اس نے باہر دیکھا۔ سڑک کے دونوں طرف درخت لگے تھے، بالکل سنسان راستہ تھا، دور دور تک کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جواد پلیز واپس چلو، ورنہ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس نے گھبرا کر اس کا بازو ہلایا۔ وہ دیوانوں کی طرح کہکے لگاتا سپیڈ مزید تیز کرنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، ارے میری جان، گھبراتی کیوں ہو؟ ابھی روک دیتا ہوں، یہ لو۔ اس نے ایک دم فل بریک لگایا تو وہ ڈگمگا کر سامنے ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی۔ جواد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے غصے سے کہا۔ ابھی تو کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کرنے والا ہوں، مثلاً پیار، محبت، اور ایک دم اسے اپنے بے انتہا قریب گھسیٹ لیا۔ اس نے فوری طور پر اسے خود سے جدا کیا، مگر وہ اتنی آسانی سے کیسے جانے دیتا؟ بہت پاپڑ بیلے تھے اس کے لیے۔ چھوڑو مجھے، ذلیل کمینے کتے، خبردار جو مجھے۔ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اس کا ہاتھ سختی سے منہ پر جم گیا۔ سانس بھی لینا دشوار تھا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر وہ ایک مضبوط نوجوان مرد کے شکنجے سے کیسے بچ سکتی تھی؟ فوراً التجا پر اتر آئی۔ پلیز جواد، مجھے جانے دو، ورنہ میں زیب کو بتا دوں گی۔ وہ ہاں ہاں ہاں، وہ کیا کرے گی؟ ارے کبوتری، وہ تو خود تمہیں میرے حوالے کر گئی ہے۔ اس کے انکشاف پر اس کا دل جیسے کسی نے مسل دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ تمہاری زیب تم جیسی ہزاروں خوبصورت اور پیاری لڑکیاں میرے لیے پھانس چکی ہے۔ تم تو بہت دیر بعد ہاتھ لگی ہو، تمہیں تو حاصل کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم کھلائی ہے میں نے الو کی پٹھی کو۔ جواد کی زبان اور انکشاف نے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ جواد نہیں، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی جدوجہد دم توڑ گئی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کبوتری۔ ارے وہ ایک نمبر کی حرافہ اور چالاک عورت ہے، کالج میں ہیروئن سپلائی کرتی ہے، اور جو لڑکی مجھے پسند آ جائے رقم لے کر میرے حوالے کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، صفائی سے ثبوت چھوڑے بغیر کام کرتی ہے، اسی لیے ابھی تک پھنسی نہیں۔ خود بھی طوائف ہے، کوٹھے کی پیداوار، مگر اداکاری کا جواب نہیں۔ آخر کبھی پھنس جائے تو بچانے والے اس کے لگتے بہت ہیں۔ جواد حیرتناک انکشاف کر رہا تھا، اور وہ منہ کھولے حیرت سے سب سن رہی تھی۔ جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس کے گرد جواد کے بازوؤں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا، اور اس کی بند ہوتی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ جواد کا چہرہ تھا جو اس پر جھکا ہوا تھا۔ شکر ہے خدا کا تمہیں ہوش آ گیا۔ کیسی ہو آپ سومیا؟ اس کے حواس آہستہ آہستہ بیدار ہو رہے تھے۔ پلکوں کی جنبش محسوس کر کے ثانیہ تیزی سے اس کے قریب آ گئی، اور سومیا اس کی آواز سن کر حیرت سے پوری آنکھیں کھولے اجنبی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ صاف ستھرا چھوٹا سا کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ثانیہ، میں کہاں ہوں؟ اس نے چکراتے دماغ سے بمشکل کہا۔ تم میرے پاس ہو، ہمارے گھر۔ اس نے پیار سے ہاتھ تھاما۔ مگر میں یہاں کیسے؟ تم جواد کے ساتھ گاڑی میں تھی، وہاں بے ہوش ہو گئیں، ثاقب بھائی تمہیں گھر لے آئے۔ ثاقب؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں سومیا، میں نے تمہیں زیب گروپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، مگر تم نے میرا اعتبار نہ کیا۔ پھر ثاقب بھائی نے بھی کوشش کی، مگر شاید زیب کا اثر بہت گہرا تھا۔ ثاقب بھائی انٹیلیجنس میں ہیں، بہت عرصے سے زیب کے متعلق رپورٹس مل رہی تھیں کہ وہ ہیروئن سپلائی کرتی ہے اور لڑکیوں کو پھانس کر ان کی عزتوں کے سودے کرتی ہے۔ وہ خود بھی طوائف کی بیٹی ہے، کالج میں جان بوجھ کر مقیم ہے، بار بار فیل ہو کر اسی کلاس میں رہ جاتی ہے۔ یوں اسے نوٹس ملنے کے باوجود بعض افراد کی سفارش پر نکالا نہیں گیا۔ تمہیں میں نے اسی لیے اعتماد میں لیا تھا کہ تم ذہین اور سمجھدار تھیں، مگر تم نے مجھے غلط سمجھ کر مجھ سے دوستی ختم کر لی۔ ثاقب بھائی نے تمہیں کالج کے ہاسٹل گیٹ پر دیکھا تھا، پھر دوبارہ زیب کے ساتھ بازار میں، اسی دن سے وہ تمہیں کور کر رہے تھے۔ میں نے انہی کے کہنے پر کئی بار سوچا کہ تم سے مل کر ساری صورتحال واضح کر دوں، مگر تم نے نہ میری بات سنی، اور زیب نے بھی تمہارے ساتھ مہر ثمر کو لگا دیا تاکہ دوبارہ تم سے میں رابطہ نہ کر سکوں۔ مگر زیب نے تو ثاقب بھائی کے متعلق وہ خاموش ہو گئی، اس کے الفاظ دہرانے کا حوصلہ نہ تھا۔
ہاں جانتی ہوں، وہ ذلیل لڑکی ہر ایک کو یوں ہی بھڑکا کر متنفر کرتی تھی۔ دراصل ثاقب بھائی کو وہ خود پسند کرتی ہے، مگر اس کے کرتوت دیکھ کر انہوں نے اسے قطعاً لفٹ نہ کرائی، بلکہ الٹا اسے گرفتار کرنے کی دھمکی دے ڈالی تو وہ بپھر گئی۔ اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے اور کبھی کبھار کالج سے مجھے لینے بھائی آتے تھے۔ اس نے ان کی آمد کو غلط رنگ دے کر مشہور کر دیا کہ بھائی فلرٹ اور آوارہ ہیں اور گیٹ پر کھڑے ہو کر لڑکیاں دیکھتے ہیں۔ اس کے پروپیگنڈے کے بعد بھائی نے آنا خاصا کم کر دیا، یوں اور اسے ڈھیل مل گئی، اور ہر لڑکی کو وہ سب سے پہلے ہمارے خصوصاً میرے خلاف بھڑکاتی تھی تاکہ اس کے کرتوتوں پر پردہ پڑا رہے۔ مگر وہ ثاقب بھائی کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟ وہ تو آرمی کے بندے ہیں، اسے تو ان سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اس نے بھولپن سے سوال کیا۔ ارے پگلی، بھائی کی خوبصورتی اور جاب دیکھ کر ہی تو اس نے ان پر اپنی بے حیا اداؤں کا جال پھینکا تھا کہ اس کے دام الفت میں بند کر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں گے۔ مگر وہ ایک شریف خاندان کے بیٹے ہیں، انہوں نے اسی وقت اپنی معلومات کے ذریعے اس کا سارا حدود اربہ معلوم کیا اور کالج جیسی مقدس جگہ کو اس کے ناپاک وجود سے صاف کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ انٹیلیجنس میں ہیں، سارا معاملہ جلد ہی سمجھ میں آ گیا، اور یوں وہ آج اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس سارے معاملے میں تمہارا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ تمہارے حوصلہ شکن رویے کے باوجود میں نے اور بھائی نے ہمت نہ ہاری اور آج ثاقب بھائی کو اطلاع دی تھی کسی نے کہ زیب ہیروئن کی کھیپ لے کر کسی سے ملنے جا رہی ہے۔ اس کی کڑی نگرانی کی گئی اور اس کے ساتھ تم تھی۔ جان بوجھ کر اس نے تمہیں ساتھ رکھا تھا، اسی لیے اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جا سکا۔ جب وہ تمہیں جواد کے پاس تنہا چھوڑ کر چلی گئی تو اسے رنگے ہاتھوں پولیس نے گرفتار کر لیا اور تمہارے پیچھے ثاقب بھائی تھے۔ شکر ہے جواد کے ناپاک ارادے پورے ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں پہنچ گئے اور یوں اب تم یہاں موجود ہو۔ اس نے تفصیل سے ساری بات بتا دی اور اس کے منہ پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ندامت، دکھ، تعصب کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شکریہ ثانیہ، بہت بہت شکریہ۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں غلط جانا، میں پاگل تھی، کھرے کھوٹے کی پہچان نہ کر سکی۔ اپنے کمزور نفس کے آگے ہار گئی میں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا بھئی پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ خدا کا شکر ادا کرو، اس نے بچا لیا۔ تمہارے والدین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ وسیلہ بنانے والا ہے۔ ثانیہ، میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھے بچا لیا۔ ارے بھائی، شکریہ میرا نہیں، ثاقب بھائی کا ادا کرو، سارا کارنامہ تو ان کا ہے۔ ثاقب کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری ثاقب بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ میں ثاقب بھائی، میں چھوٹا کاشف اس کے بار بار بھائی کہنے پر شرارت سے کھنکارا اور مسکرا کر ثاقب کو دیکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب آ گیا، وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، مگر آج نہیں، کل جا سکیں گے۔ آج ہاسٹل سے آپ کا سامان وغیرہ لے لیں گے، صبح انشاءاللہ گھر پہنچ جائیں گے، اس نے ہمدردی سے کہا۔ بہت شکریہ، میں کیسے آپ کا یہ احسان اتاروں گی ثاقب بھائی؟ بھائی نہ کہو، سب سے بڑا احسان یہی ہوگا، کاشف نے ثانیہ سے سرگوشی میں کہا تو وہ ہنس دی۔ ثاقب چلا گیا تھا اور وہ ثانیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ثانیہ نے بہت حد تک اپنی باتوں اور کاشف نے شرارتوں سے اس کا دل بہلا لیا تھا، ورنہ اس کے دل و دماغ پر تو اس حادثے کا گہرا اثر ہوا تھا، اتنا بڑا شوق لگا تھا۔ آج اگر خدا نہ خواستہ ثاقب نہ پہنچتا تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ خدا کا احسان تھا کہ اس نے اس گنہگار کو بچا لیا، اور سب سے زیادہ خوشی تو اسے زیب اور اس کے گروپ کی گرفتاری پر ہوئی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو سومیا، زیب کو گرفتار کرنے اور بمائے ثبوت پکڑنے کے لیے بہت دفعہ کوشش ہوئی تھی، مگر یہ پولیس کے بس کا معاملہ نہ تھا۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بااثر شخصیت اسے بچا لیتی تھی۔ اس دفعہ آرمی نے ایکشن لیا، بہت شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ شکر ہے ثاقب بھائی کامیاب ہوئے، ورنہ تعلیمی اداروں کا تقدس انہی بدنام لوگوں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کو تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس طرح مقدس تعلیمی اداروں کو پامال کیا جائے تو کوئی بھی اپنی بچی کو کالج بھیجنے پر راضی نہ ہوگا۔ معصوم لڑکیوں کو تعلیمی اداروں میں تعلیم کے نام پر بگاڑنے اور انہیں نشے کا عادی بنانے والے کسی طور معافی کے قابل نہیں۔ انہیں تو سرے عام پھانسی لگا دینا چاہیے۔ مستقبل کی ماں کو تباہ و برباد کرنے والے، ہوا کی بیٹی کو گھنگرو باندھ کر مردوں کے سامنے نچانے والے سنسار کرنے کے قابل ہیں۔ میرا بس چلے تو میں ہیروئن بنانے اور بیچنے والوں کو زندہ دفن کر دوں۔ ثانیہ کی باتیں اس کا ذہن منور کر رہی تھیں۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی تمام توجہ پڑھائی پر مبذول کرے گی اور ڈاکٹر بنے گی اور ایسے مریضوں کا علاج کرے گی۔ رات کو اس کی ملاقات ثانیہ کے والد سے ہوئی۔ اس کے والد نہایت شفیق اور سمجھدار تھے، بہت پیار سے ملے اور توجہ سے اس سے باتیں کرتے رہے۔ انہیں شاید اس کے ساتھ بیتے حادثے کا علم نہ تھا۔
کچھ دیر بعد وہ چلے گئے تو کاشف اور آصف آ گئے۔ کاشف بے حد شرارتی تھا، وہ ثاقب کے حوالے سے کوئی بات کر رہی تھی۔ دیکھیں سومیا باجی، آپ ثاقب بھائی کو زیادہ بھائی بھائی نہ کہا کریں، ورنہ وہ آپ کو گھر نہیں لے کر جائیں گے۔ اس نے نہایت ڈراؤنے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، اس کی باتوں سے مطلب کم ہی نکلتا ہے۔ ثانیہ نے اسے گھورا۔ ویسے بھائی جان کے پہلے مارکے کا انعام ہی اتنا زبردست ہے، اللہ کرے آئندہ کبھی ایسا کیس نہ ملے، ورنہ انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ ثانیہ اس کا مطلب سمجھ کر اسے مکہ دکھانے لگی، جبکہ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیار محبت تھا سب کا آپس میں۔ اسے رشک آیا۔ سومیا، ہم انشاءاللہ جلد ہی تمہارے پیچھے آئیں گے اور آ کر یہاں لے آئیں گے۔ کاشف نے ثانیہ کی بات مکمل کی۔ پتہ نہیں اب اماں اجازت دیں گی یا نہیں، ویسے بھی میرا ہاسٹل جانے کو دوبارہ قطعی دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں آؤں گی یہاں۔ واقعی وہ بہت دل برداشتہ تھی، بھلا ایسی جگہ جہاں سے کربناک یادیں وابستہ ہوں وہ کیسے وہاں رہ سکتی تھی؟ ارے یہ کیا بات ہوئی، یہاں تو آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ کاشف نے زمائنی بات کی۔ نہیں کاشف، پتہ نہیں کیوں دل ہی نہیں مانتا۔ وہ خاصی نا امید تھی۔ دل، ہاں دل مان جائے تو کیا آ جائیں گی؟ شاید۔ پھر تو جلد ہی ثاقب بھائی سے بات کرنا پڑے گی، معنی خیزی سے کہا تو ثانیہ نے مسکرا کر دیکھا۔ کیوں ان سے کیوں؟ حیرت سے پوچھا۔ وہ آپ کے دل کو منائیں گے نا، تبھی آپ یہاں آئیں گی۔ اس کے کھلے الفاظ پر اس نے کچھ چونک کر اور شرما کر ثانیہ کو دیکھا۔ اچھا چلو تم یہاں سے، بہت ہو گیا، چلو بھاگو۔ ثانیہ نے اسے بری طرح ڈانٹا تو وہ منہ بناتا چلا گیا۔ ارے کیوں ڈانٹا اسے؟ وہ ناراض ہو گیا ہے شاید، ایک نمبر ڈھیٹ ہے، ناراضگی جیسے لفظ اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے، ابھی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جائے گا۔ ڈانٹتی نہ تو الٹا سیدھا بول بول کر خواہ مخواہ دماغ کھاتا رہتا۔ ثانیہ کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ خاصی رات ہو گئی تھی، اسی لیے وہ سونے کے لیے بیڈ پر آ گئیں۔ ثانیہ تو سو گئی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جو حادثہ گزرا تھا وہ اتنی آسانی سے بھلایا تو نہیں جا سکتا تھا، اس کے اثرات تو نہ جانے کب تک دل و دماغ پر قائم رہنے تھے۔ وہ اماں ابا کو یاد کر کے بہت دیر تک بے آواز روتی رہی۔ صبح خاصی دیر سے آنکھ کھلی۔ رات کو وہ سوچتی رہی تھی اگر خدا نہ خواستہ یہ حادثہ ہو جاتا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس کے خاندان میں وہ واحد تھی جو تعلیم حاصل کرنے دور شہر میں آئی تھی۔ اماں تو اجازت بھی نہیں دے رہی تھیں۔ اس کی چھوٹی بہنوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا اور ان کی تعلیم مکمل نہ ہوتی، جن کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ کر کبھی معاف نہ کرتی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے اپنی نظر کرم سے اسے ہر مشکل سے بچا لیا تھا۔ چلو سومیا، ناشتہ کر لو، تیار ہو جاؤ، بھائی انتظار میں ہیں۔ مجھے بھوک نہیں، میں تیار ہوں، چلو۔ دل چاہا اڑ کر پہنچ جائے اپنے گھر۔ ارے یہ کیا بھائی، ایسے نہیں، چلو پہلے ناشتہ پھر روانگی۔ ثانیہ اسے میز پر لے آئی۔ اس نے بمشکل ایک ٹوسٹ اور چائے کا کپ پیا۔ جاتے وقت وہ سب سے بہت محبت سے ملی۔ یہ لوگ اس کے محسن تھے۔ اس نے شکریہ ادا کیا تو ثانیہ نے ہنس کر کہا، بھائی میرا شکریہ اتنا ادا نہ کرو، یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں سارے راستے، ان کا شکریہ ادا کرنا، اچھا وقت کٹے گا۔ ثانیہ کی سرگوشی پر وہ سرخ ہو گئی، پھر سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ بھی دوسری طرف سے گھوم کر آیا اور گیٹ سے باہر تک ثانیہ ہاتھ ہلاتی رہی۔ سفر تیزی سے کٹ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، جبکہ اس کا دل کئی بار چاہا کہ وہ اس سے اپنی بدتمیزی کی معافی مانگے۔ بہت دیر خود کو حوصلہ دینے کے بعد بالآخر وہ کہہ بیٹھی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا، میں نے جو بھی کیا وہ میرا فرض تھا، اگرچہ اس میں میری غرض بھی شامل تھی۔ غرض؟ چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے سنا ہے تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو۔ جی، مختصر جواب دیا۔ اور ہاسٹل میں رہنے پر راضی نہیں ہو، پھر کیسے ڈاکٹر بنو گی؟ پتہ نہیں، شاید میری قسمت میں ڈاکٹر بننا ہی نہیں ہے، اس نے مایوسی سے کہا۔ او شٹ، یہ قسمت نہیں بزدلی ہے۔ آپ کچھ بھی کہیں مگر میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کے پکے ارادے پر بغور اسے دیکھا۔ اچھا اگر وہاں کے بجائے کہیں اور رہ کر ڈاکٹر بننا پڑے تو مان لو گی؟ کہیں اور؟ مگر کہاں؟ حیرت سے دریافت کیا۔ میرے پاس، میرے گھر۔ گمبھیر لہجے میں اس کی بات کانوں کو دھوکا لگی۔ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ جس روز تمہارا آنچل میرے ہاتھوں پر آ گرا تھا اسی روز میں نے تمہیں دل میں پسند کر لیا تھا۔ تمہیں زیب سے بچانے کے لیے خود میدان میں آنا پڑا، ورنہ یہ میرا فیلڈ نہیں۔ ویسے اس بہانے نیکی کا ایک کام میرے ہاتھوں انجام پا گیا، اور اب سومیا احمد، جلد ہی میں تمہیں اپنا نام دے کر گھر لے آؤں گا۔ وہاں تم بغیر کسی خوف و خطر کے سکون سے اپنی تعلیم مکمل کر لینا، ٹھیک؟ اس نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا رد عمل بالکل الٹ تھا۔ وہ بہت خوفزدہ اور سہمی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ تھام لیا۔ ارے سومی، کیا ہوا؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم اتنی خوفزدہ ہو؟ ثاقب، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، آپ سب کچھ جانتے ہیں جواد۔ بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ تم کس لائق ہو، کیا ہو، یہ میں جانتا ہوں۔ جواد سے تمہارے تعلق کا بھی علم ہے، وہ سب اس وقت کا قصہ ہے جب تم ان کے قبضے میں تھیں، اب وہ سب قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔
بھول جاؤ تمہارے آنچل کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، مذاق نہیں کیا، مگر یہ بھولنے والی بات نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی آپ نے مجھے اس بات کا طعنہ دے دیا تو میں شاید سہ نہ سکوں گی۔ ارے آزماؤ تو صحیح، وعدہ رہا، کبھی زندگی میں تمہاری گزشتہ زندگی کا حوالہ نہیں دوں گا۔ اب تو مان جاؤ یار۔ اس نے مزے سے اس کا ہاتھ دبایا اور آنکھوں میں پیار کی شوخی بھر کر اسے دیکھا۔ وہ کیا مانتی کہ دل نے تو بہت پہلے ہی اسے اپنا لیا تھا، اب تو صرف مہر ثبت کرنا تھی۔ اس کے بولے بغیر ہی وہ اس کے شرمیلے انداز، کھلے کھلے چہرے اور چمکتی آنکھوں سے سب جان گیا تھا۔ اس نے کیسٹ پلیئر آن کیا اور گانا سنتے ہی کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے او گوری آئیں گے تیرے سجنا، مہندی لگا کے رکھنا۔ اور گانے والے کے ساتھ ساتھ ثاقب کی اپنی آواز بھی شامل گیت ہو گئی تھی۔ وہ جھک کر سرگوشی سے اس کے کان میں دہرا رہا تھا اور وہ شرما کر چھوئی موئی کی طرح سمٹتی چلی گئی۔ یہ خوبصورت ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔